السلام علیکم، آداب عرض ہے جی ڈیئر لسنرز، کہیے کیا حال احوال ہیں، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں، اور جی جناب ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے اپڈیٹ ٹی وی نے۔ ناول کا نام ہے شب آرزو تیری چاہ میں، مصنفہ ہیں نائلہ طارق، اور آج آپ سنیں گے اس کی قسط نمبر 5۔ تاریک آسمان تلے اس طویل سڑک پر دیو ہیکل گاڑی کے قریب پڑے وجود میں حرکت ہوئی تھی۔ ہر سمت پھیلے موت جیسے خنک ہولناک سناٹے میں ابھرنے والی چینگروں کی عجیب آوازیں ماحول کو مزید بھیانک بنا رہی تھیں۔ وہ مشکل آنکھیں کھلی رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سڑک کی کھردری سطح پر دھیرے دھیرے حرکت کرتے شاید کسی سہارے کی تلاش میں تھے، مگر اذیت کا ایک ابلتا سمندر تھا جو اسے تنہا ہی عبور کرنا تھا۔ جانے کتنے لمحوں کی اذیت سے بھرپور جدوجہد کے بعد وہ کھردری زمین پر اپنے بے جان وجود کو کھینچنے کے قابل ہوئی تھی۔ تیز روشن اسٹریٹ لائٹ میں تاریک آسمان بھی اس وجود کو دیکھ رہا تھا جو سنگے مرمر جیسا حسین تراش خراش کے ساتھ دمکتا اور دلکش ہوا کرتا تھا، مگر اب کسی اپاہج کی طرح کھردری سڑک پر گھسٹتا جا رہا تھا۔ اذیت ناک آہوں کراہوں کے درمیان گاڑی کے ٹائر تک پہنچنے میں اس کے اندر بچی کھچی جان بھی نکلتی جا رہی تھی۔ گاڑی کے اونچے ٹائر سے پشت لگاتے ہی اس کا وجود بے دم ہو کر ساکت رہ گیا تھا۔ اس کے زخم ادھڑے چہرے سے بہتا لہو اب بھی اس کے لباس کو تربتر کر رہا تھا۔ بے تحاشا محبت کرنے والوں اور چاہنے والوں کے درمیان رہتے ہوئے بھی زندگی میں ایک موڑ ایسا آ ہی جاتا ہے جس کی تاریکی میں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ ارد گرد اذیتوں اور سناٹوں کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہتا۔ ہر راستہ بند ہو جاتا ہے، چہار سمت آہنی دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ بے بسی اور لاچاری حد سے تجاوز کر جائے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ سب کچھ قدرت کی دسترس میں چلا جاتا ہے۔ زمین پر رہ کر زمین سے سارے رابطے ختم ہو جائیں تو آسمانی وسیلے حرکت میں آتے ہیں۔ ان میں سے ایک وسیلہ اسے بند آنکھوں سے بھی دکھائی دے رہا تھا۔ وہ راسب کے علاوہ اور کیا ہو سکتا تھا؟ شاید ان کی وجہ سے ہی کوشش کرنے کی ہمت اس میں جاگی تھی، مگر اذیت کے شکنجے نے اسے پھر بے دم کر دیا تھا۔ گاڑھا خون اس کے بند پپوٹوں پر جم گیا تھا جس کی وجہ سے وہ آنکھیں نہیں کھول پا رہی تھی۔ اس نے اپنا سر پیچھے ٹائر سے ٹکا رکھا تھا جسے وہ حرکت نہیں دے سکتی تھی۔ اسے اپنا چہرہ گردن تک آگ میں جلتا محسوس ہو رہا تھا۔ نیم بے ہوشی میں بھی اس کی کراہیں حلق سے گھٹ گھٹ کر نکل رہی تھی۔ کوئی چہرے کو خنجر سے ادھیڑتا اسے نیم بے ہوشی سے باہر کھینچ رہا تھا۔ اذیت کی لہروں سے اس کی روح تڑپ رہی تھی۔ کھال میں اترے کانچ کے ٹکڑوں کی کاٹدار تکلیف سے اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ لرزتے ہاتھ سے اس نے اپنے چہرے میں گڑے شیشے کے ٹکڑے کو بمشکل پکڑا تھا۔ چند لمحوں تک وہ تیز تیز سانسیں بھرتی رہی تھی اور پھر ایک جھٹکے سے کانچ کو کھینچ کر نکالا تھا۔ اگلے ہی پل اس کی فلک شگاف چیخیں گہرے سناٹے میں دور دور تک گونجتی چلی گئی تھیں۔ رواں رواں ماہی بے آب کی طرح تڑپ اٹھا تھا۔ کسی نے جیسے تیزاب سے اس کے چہرے کو دھو ڈالا ہو۔ چیخنے سے اس کے زخم مزید کھل گئے تھے۔ ان سے مسلسل رشتہ سرخ سیال کسی لاوے کی طرح گریبان کو بھی جھلساتا جا رہا تھا۔ یہ ناقابل برداشت اذیت اسے نہ ہوش میں رہنے دے رہی تھی نہ بے ہوش ہونے دے رہی تھی۔ سانسیں دھونکنے کی طرح چل رہی تھی، مگر چل رہی تھی۔ یہ باعث حیرت تھا۔ سڑک پر پھیلے سناٹے میں کوئی زلزلہ سا آیا تھا۔ اپنے وجود سے ہی غافل بیٹھی وہ نیم و آنکھوں سے سامنے سے گزرتے پہاڑ جیسے لوڈڈ ٹرالر کو دیکھ رہی تھی۔ زلزلہ آہستہ آہستہ ختم ہو گیا تھا۔ ایک بار پھر سڑک پر سکوت پھیل گیا تھا۔ سڑک سے ہٹ کر دور تاریکی میں کچھ جانوروں کے بھونکنے کی آوازیں اس کے سن حواسوں سے ٹکرائی تھی۔ چادر کی بکل مارے ایک نحیف و نزار شخص سڑک پر نمودار ہوا۔ چند لمحوں تک وہ جانچتی نظروں سے اس کو دیکھتا رہا جس کا بے حس حرکت وجود ٹائر کے سہارے ٹکا ہوا تھا۔ سڑک پر پھیلے اس کے پیروں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ یا تو اس میں جان باقی نہیں رہی یا جو جان بچی ہے وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ تبھی آنے والے شخص کی نگاہ اسٹریٹ لائٹ میں چمکتی چیز پر جم گئی تھی۔ احتیاطاً رک کر اس نے پہلے دائیں بائیں دیکھا اور پھر برق رفتاری سے سڑک پر پڑی انگوٹھی کی طرف بھاگا۔ انگوٹھی ہاتھ میں لیتے ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ خالص سونا ہے۔ کوئی خزانہ تھا جو اسے مل گیا تھا، مگر لالچ نے اسے ایک انگوٹھی پر صبر نہیں کرنے دیا۔ اس کی متلاشی نظروں نے کچھ فاصلے پر پڑی زنجیروں اور جھمکیوں کو بھی ڈھونڈ نکالا تھا۔ مزید کی تلاش میں وہ گاڑی کے ارد گرد یہاں تک کہ گاڑی کے نیچے تک کی زمین کو کھنگال گیا تھا۔ زیور سنبھال کر اپنے میلے بدبودار لباس کی جیب میں چھپانے کے بعد وہ اجلت میں گاڑی کے اندر جا گھسا تھا، مگر اس کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں تھی جس کی مدد سے وہ اسٹیئرنگ وہیل پر یا کوئی اور پرزہ اکھاڑ کر اسے ساتھ لے جاتا۔ سچ تو یہ تھا کہ زور آزمائی کی اس میں طاقت بھی نہیں تھی۔ گاڑی کی کچھ آرائشی چیزیں ہی اس کے ہاتھ لگ سکی تھیں جن کو اس نے اپنی چادر میں لپیٹ لیا تھا،
कोई औजार होता तो वो एक आध पुरसा तो ज़रूर उस गाड़ी का निकाल ले जाता, मगर उसे ज़्यादा अफसोस नहीं था। जो जेवर उसे मिल गए थे उनको फ़रोख्त करके वो अब बहुत दिन तक अपने नशे के लिए बेफिक्र होने वाला था। गाड़ी के अंदर उसने मज़ीद वक्त ज़ाया नहीं किया था। यहाँ ज़्यादा देर रुकना खतरे से खाली नहीं था। गाड़ी से निकलता वो एक पल को रुका। एक बार फिर उसने दाएं बाएं सड़क का जायज़ा लिया। दूर दूर तक किसी गाड़ी के आने के आसार नहीं थे। गाड़ी के टायर से लगे काफिल वजूद के करीब जाने की हिम्मत वो खुद में नहीं पाता था, मगर लालच ने उकसाया कि मज़ीद कोई जेवर भी उससे हासिल हो सकता है। जब मौका मिल रहा है तो क्यों ना पूरा पूरा फ़ायदा उठाया जाए। लिहाजा वहाँ से भागने का इरादा तर्क करके रिजाब की तरफ बढ़ा। उसके लहू लहान मसक चेहरे की तरफ वो दोबारा देखना भी नहीं चाहता था। उसकी लालची सुर्ख आंखें रिजाब के दाएं हाथ पर जा रुकी थी, मगर टूटी चूड़ियों से जख्मी कलाई में सलामत रह जाने वाली चंद कांच की चूड़ियों के अलावा कुछ ना था। दूसरा हाथ कंधे से लटके दुपट्टे में कहीं गुम था। इस शख्स ने चाहा था कि दुपट्टा हटाए, मगर कोई अनजानी सी ताकत उसे रोक गई थी। अपनी लालच पर मिट्टी डालता वो चादर की गठड़ी सीने से लगाए लड़खड़ाते कदमों के साथ तेज़ी से वहाँ से जा रहा था कि तभी अकब से उभरती एक बहुत मध्यम आवाज़ ने उसके कदम रोक लिए थे। चंद लम्हों तक वो अपनी जगह रुका उसे देखता रहा था, जो कराहते लहजे में शायद कुछ बोल रही थी। दाएं बाएं सड़क पर निगाह डालता वो शख्स कुछ खौफ में मुब्तला होने लगा था। उसे नज़रअंदाज करता वो वापस पलटकर भाग जाना चाहता था, मगर एक बार फिर उभरती मध्यम कराहों ने उसको 2 कदम से ज़्यादा आगे बढ़ने नहीं दिया। कुछ सोचकर वो तेज़ी से उसके करीब आता पंजों के बल बैठा था। देख, अपने को इससे कोई गर्ज नहीं, तेरे साथ क्या हुआ? जो होना था वो हो गया। सुबह तक जिंदा रही तो कोई ना कोई मदद मिल जाएगी, तब तक सब्र कर सकती है तो कर ले। अपने को तेरे चक्कर में पड़ के पुलिस के हत्थे नहीं लगना। वो उजलत में उससे मुखातिब था, जो सर से पैर तक मफलूज थी। उसकी नींद व आंखों से बहता गर्म पानी खून में शामिल हो रहा था। बोलने की कोशिश में एक बार फिर उसके जख्म चटकते अजियत बढ़ा गए थे। धोंकने की तरह चलती सांसों के दरमियान वो बमुश्किल वो लफ्ज़ अदा कर सकी थी। उस शख्स को कान लगाकर उसकी नहीफ आवाज़ सुननी पड़ी थी। खैर, उस शख्स को जैसे करंट लगा। मैं खुद अपना बोझ नहीं संभाल सकता, तुझे इस हालत में उठाकर कहाँ तक चलूँगा? साफ इनकार करता वो खतरे के पेश नज़र अपने इर्द गिर्द भी बार बार देखता रहा था। मैं सिर्फ इतना कर सकता हूँ, तेरे घर फ़ोन करके तेरा बता सकता हूँ। तू बोल नहीं सकेगी, अपने बाप भाई का नाम और फ़ोन नंबर मुझे लिख कर दे। मैं कोशिश करता हूँ किसी दुकान से तेरे घर फ़ोन खड़का दूँ। वो बोलता हुआ उजलत में उठकर गाड़ी के अंदर घुसा और अगले ही पल टिश्यू पेपर का बॉक्स निकाल लाया था। इस दौरान वो धुंधलाई आंखों से उसे देखती अपनी कराहों को जब्त करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। अब लिखेगी कैसे? गाड़ी में भी कोई कलम पेंसिल नहीं। टिश्यू पेपर उसके करीब ज़मीन पर फैलाता वो बोला, मगर फिर एकदम चुप हो गया। अपने लरसते हाथ की उंगलियों को अपने लहू से रंगती बहुत दिक्कत के साथ नंबर लिखने की कोशिश वो कर रही थी। जल्दी कर, तेरे साथ मैं भी कब्र में उतार दिया जाऊँगा। बेचैनी से इधर उधर देखता वो बार बार उसे टोक रहा था। रासिब का नाम लिखते हुए उसकी कराहें बुलंद होती चली गई थी। मैं यहाँ से सीधा तेरे घर फ़ोन करने जाऊँगा, लेकिन खबरदार मेरा जिक्र किसी से ना करना। पहले ही अपनी जान के बड़े दुश्मन पड़े रहते हैं यहाँ। टिश्यू पेपर जेब में डालता वो बोला और फिर सड़क से हटकर फैले मैदान में से कुछ पत्थर समेट कर ले आया था। यहाँ बहुत कुत्ते हैं, करीब आए तो पत्थर मारकर भगाती रहना। मैं अब जाता हूँ। पत्थर उसके करीब रखकर उस शख्स ने हदायत दी और फिर सड़क से हटता तारीकी में गुम होता चला गया था। सफ़ेद फूल के गिर्द हाथ रखे वो हैरत से उसे देख रही थी, जो टैक्सी से उतर रहा था। मामूल की तरह आज उसका स्याह हैंडबैग उसके हाथ में नहीं था। ब्लू जीन्स पर उसने सफ़ेद लूज़ टी शर्ट पहन रखी थी। गौर से देखने के बावजूद आज उसके हाथों में एक रिस्ट वॉच के अलावा कोई आराइशी अंगूठी तक ना थी। उसके बुझे बुझे से सुते चेहरे को बगौर देखती वो पोल से परे हट गई थी, जबकि अर्श एक संजीदा निगाह उस पर डालता पोल के करीब आ रुका था। तुम मेरी गैर मौजूदगी में फिर यहाँ आ गई हो? दूर दूर तक भी कोई इंसान दिखाई दे रहा है तुम्हें? नागवार नज़रों से देखता वो बोला, मुझे छोड़ो, तुम बताओ कि तुम्हें क्या हुआ है? आज तुम बगैर किसी सिंगार के ही आ गए हो। वो बोले बगैर ना रह सकी। ज़ुबान संभालो अपनी, मुझे बेइज्जत करने का तुम्हें कोई हक़ नहीं। एकदम बुलंद उखड़े लहजे में बरसता वो उसे दंग कर गया था। चुपचाप खड़ी वो उसे देखती रही थी। माफ़ करना, मुझे इस तरह तुमसे बात नहीं करनी चाहिए थी। उसकी खामोशी पर वो शर्मिंदा सा होकर बोला, मेरा मकसद तुम्हें तकलीफ़ पहुंचाना नहीं था। मैंने आज दूसरी बार तुम्हें तुम्हारे सच्चे रूप में देखा है। पहली बार की तरह इस बार भी ठीक तरह से अपनी खुशी का इजहार नहीं कर सकी। वो बोली, मैं भी कहाँ खुश होता हूँ बनावटी रूप खुद पर चढ़ाकर, मगर वो भयानक रूप मेरी ज़रूरत है, तुम जानती हो। पूछे लहजे में वो बोला और फिर सिगरेट सुलगाने लगा। ये अच्छी चीज़ नहीं है। उसके यकदम कहने पर अर्श ने रुक कर उसे देखा। यही सिगरेट मेरे भाई को तबाही की तरफ ले गई थी, तुम इसे छोड़ नहीं सकते? उसके सवाल पर अर्श ने लाइटर बुझा दिया था।
मैं जानता हूँ ये अच्छी चीज़ नहीं और इसे छोड़ना भी मेरे लिए मुश्किल नहीं। अपनी उंगलियों में दबी सिगरेट को देखता वो बोला। तो फिर इसे छोड़ा क्यों नहीं, वो पूछ रही थी। क्योंकि कभी किसी ने मुझे इससे रोका नहीं, अर्श ने कहा। मेरे कहने पर सिगरेट छोड़ दोगे हमेशा के लिए? हाँ, वो मुख्तसिर बोला। तो फिर छोड़ दो। उसके फ़ौरन ही कहने पर अर्श ने सिगरेट दूर उछाल कर उसे देखा। छोड़ दी। अर्श की मुस्कुराती नज़रों पर वो उसकी शहद रंग चमकती आंखों में देखती मुस्कुरा उठी थी। तुम्हें पता है जब तुम मुस्कुराती हो तो साथ तुम्हारी आंखें भी मुस्कुराती हैं, वो गौर उसे देखता वो बोला। पता नहीं, शायद ऐसा हो, वो कुछ छींपे अंदाज में बोली। मुझे लग रहा है कि कल बारिश में भीगने के बाद तुम्हारी तबीयत नासाज हो चुकी है। नीली चादर में कैद उसके उतरे चेहरे और सुर्ख नाक ने अर्श को पूरी यकीन कर दिया था। तुम्हारे चेहरे से भी कुछ ऐसा ही जाहिर हो रहा है। तबीयत ठीक नहीं तो क्यों आए यहाँ? देखने आया था कि तुम जिंदा हो या नहीं। अर्श ने मुस्कुराती नज़रों से उसे देखा। हो गई तसल्ली तो अब वापस चले जाओ, बादल अब भी बरसने को तैयार हैं, वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली। बरसने दो, अब तक ज़िंदगी में हज़ारों बार बारिश बरसी है, मगर कल रात की बारिश मैं कभी भी भूल नहीं सकूँगा। अर्श के गहरे लहजे पर वो निगाह चुरा गई। वैसे आज मैं सोच कर आया था कि तुमसे चाय की फरमाइश करूँगा। अरे तो आते ही कहना था, अब तक मैं चाय ले आती। मैं 10 मिनट में आती हूँ, तुम रुको। अब रहने दो फिर कभी सही। अर्श ने उसे रोका। हरगिज़ नहीं, अब तुम चाय पीकर ही जाओगे, वरना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। उजलत में बोलती वो जाते जाते रुकी। किसी भी मनहूस गाड़ी का बहाना बनाकर फरार मत होना। उसकी ताकीद पर अर्श उसे देख कर रह गया। कुछ देर तक वो सर्द माहौल में सीने पर बाजू लपेटे अपने इर्द गिर्द यूं ही नज़रें दौड़ाता रहा, मगर फिर खुश्क पत्तों को जूते से एक तरफ हटाने लगा ताकि पोल से टेक लगाकर बैठ सके। तभी वो चौंका। सड़क पार करता ज़र्क उसी जानिब आ रहा था। अर्श हैरान सा हुआ। इस वक्त वो कड़ी नज़रों से उसे देखता छाती तान कर सामने आ रुका था। क्या बात है, आज तो छवि ही नहीं डाली है जिगर। इस्तेहज़ाइया मुस्कुराहट के साथ अर्श ने उसे सर से पैर तक देखा। लगता है आज बहन भाई में मोहब्बत भरी हाथापाई नहीं हुई। वैसे आज क्या लेकर फरार हो रहा है? इस शापर में क्या है? कान की लो सहलाते हुए अर्श ने मुस्कुराहट छुपाकर पूछा। तू कौन होता है हमारे घर के मामले में बोलने वाला? ज़र्क ने मज़ीद तनकर उसे ललकारा। मामला घर का कहाँ, अब सड़क पर तमाशा होगा तो बिना टिकट के देखने वालों की तरह मैं भी दरमियान में बोलकर तड़का लगाऊंगा। ज़्यादा बक बक ना कर। क्यों आता है यहाँ तू? मेरी बहन से दूर रह वरना अच्छा नहीं होगा। ज़र्क की धमकी ने उसे खौफ में मुब्तला कर दिया था। आज कैसे गैरत जाग गई? कल तक तो उसी बहन के दाम खड़े करने की बात कर रहा था। वो मैंने गुस्से में उल्टा सीधा कह दिया होगा। ज़र्क एक पल को कुछ गड़बड़ा कर बोला। सलाम है तेरे गुस्से को। अर्श ने नागवारी से उसे देखा। शर्म कर, जानवरों की तरह पैसों के लिए उसे मारता है और उससे मार खाता है, तब गैरत नहीं जागती? जा जाकर मेहनत मजदूरी कर तो पता लगे चंद रुपया कमाना भी आसान नहीं। मैं तेरी नसीहतें सुनने नहीं आया, ये कहने आया हूँ कि दोबारा मुझे यहाँ नज़र मत आना। अरे भाग यहाँ से। ये जगह तेरे बाप दादा की मलकियत है। इस सेहत पर आ गया चौड़ा होकर दादागिरी दिखाने। एक हाथ लगा दिया मैंने तो दुनिया में तू किसी को नज़र नहीं आएगा। अर्श ने बुरी तरह उसे झिड़का। मेरी बला से तू यहाँ डेरा डालकर बैठ, मगर तू जानता है कि तू गलत बंदा है और मेरी बहन बहुत मासूम। हाँ, एक तू मासूम रह गया दुनिया में और एक तेरी बहन। इतना ख्याल है उसका तो उठाओ उसकी जिम्मेदारी, बन उसका सहारा, दे उसे तहफ़्फ़ुज़। अर्श की गुस्सीली नज़रों पर वो कुछ रोब में आता ढीला पड़ गया था। मैं गलत बंदा हूँ और तू बहुत दूध का धुला। दोबारा मेरे मुँह लगा तो 2 मिनट में सारा नशा उतार दूंगा। जा जा, ये गीदड़ भभकियाँ किसी और को देना। तू कुछ गलत करके तो देख, मुझसे पहले मेरी बहन काफ़ी है तेरा सर फाड़ने के लिए। ज़र्क तेज़ी से सड़क की तरफ जाता बोला। रुक कर ये सब कहने की गलती उसने बहरहाल नहीं की थी, जबकि अर्श नागवारी से नाक पर से मक्खी उड़ाता पोल से पुश्त टिकाकर बैठ गया। कुछ ही वक्त गुजरा था कि वह चाय उठाए तेज़ कदमों से वहाँ आ पहुँची थी। ज़र्क क्या कहने आया था? यकीनन कोई बकवास कर गया होगा। पूछ रहा था रोज़ यहाँ क्यों आते हो? अपनी जगह से उठते हुए अर्श ने बताया। फिर तुमने क्या जवाब दिया? यही कि रोज़ यहाँ मोहब्बतें बांटने आता हूँ। आज कुछ चुरा कर तो नहीं भागा? वो डिस्पोजेबल ग्लास में भाप उड़ाती चाय लेते पूछा। नहीं, मैं चाय तैयार कर रही थी कि तभी घर आया था। मुझसे कहा खाना टिफ़िन में देने के लिए। खाना लेकर रुका नहीं, चला गया। वो बेजारी से बता रही थी। गया कहाँ होगा? किसी पुल के नीचे अपने नशेई दोस्तों के साथ शुगर लगा रहा होगा। उस पर मुझे तरस भी बहुत आता है। तुम उसे किसी दिन प्यार से समझाने की कोशिश करो। ऐसे इदारे हैं यहाँ जहाँ उसका इलाज हो सकता है और ज़्यादा पैसा भी खर्च नहीं होगा। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने कभी उसे समझाने की कोशिश नहीं की होगी? वो तल्ख लहजे में बोली। जुड़वां भाई है। नशे की लत में उसे घुलता देखकर दिन रात दिल कटता है मेरा। हाथ पैर तक जोड़ लिए मगर बाज नहीं आता। जुड़वां भाई है मगर किसी काम का नहीं। छोड़ दो उसे उसके हाल पर। अर्श के मशवरे पर वो खामोश रही। सुनो,
فرض کرو اگر تم آج بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے گھر میں خوشیوں بھری زندگی گزار رہے ہوتے تو کیا تب بھی تم یہاں اس جگہ بیٹھ کر میرے ہاتھ سے بنی چائے پی رہے ہوتے؟ اس کے عجیب سے سوال پر عرش ایک پل کو حیران ہوا۔ تمہارے خیال میں اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ وہ جواباً سوال کر گیا۔ نہیں، تم اس اجاڑ جگہ پر رکنا بھی پسند نہیں کرتے، تم اس سب کو بہت حقارت سے دیکھتے، اور پھر تمہارے ماں باپ اتنی رات میں ایسی جگہ جانے کی اجازت کیوں دیتے؟ وہ بولی۔ پتہ نہیں، شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ اگر تم سے ملنا تقدیر میں لکھا ہی تھا تو حالات کیسے بھی ہوتے، اچھے یا برے، مجھے یہاں پہنچنا ہی تھا۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ تم تقدیر پر یقین رکھتے ہو؟ نیم تاریکی میں بغور اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، یقین کرنا ہی پڑا، ورنہ اگر سب کچھ میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں زندگی کے اس عجیب و غریب دور سے نہ گزر رہا ہوتا۔ چائے کا آخری گھونٹ بھرتا ہوا وہ بولا۔ تمہارا یہاں کوئی کام نہیں تو اب گھر جا کر آرام کرو، درد یا بخار ہے تو اس کے لیے کوئی گولی ضرور کھا لینا، اس نے تاکید کی۔ خیر مجھے چھوڑو، اپنا اور اپنی صحت کا خیال تم بھی رکھا کرو، جو دوا ڈاکٹر تجویز کرے وہی استعمال کیا کرو، صحت کے معاملے میں خود سے کوئی تجربہ نہیں کرنا چاہیے۔ تم جانتی ہو مجھے اپنے ڈاکٹر سے ملنے کے لیے ان سے 15 دن پہلے ٹائم لینا ہوتا ہے، کیونکہ وہ مہینے کے 15 دن ملک سے باہر ہوتے ہیں، وہاں بھی ان کے پیشنٹ ہیں بہت۔ پھر تو وہ بہت مہنگے ڈاکٹر ہوں گے، ان سے ملنے کے لیے تو ہزاروں روپے پاس ہونے چاہیے، وہ بولی۔ ہاں یہ تو ہے، عرش نے کہا۔ تم ضرور جانا ڈاکٹر کے پاس، تمہیں ضرورت ہے، مجھے بھی اب گھر جانا ہے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ پول سے برستی روشنی میں آ کر عرش کے قدم رکے تھے۔ بات سنو، عرش کی پکار پر وہ رک کر متوجہ ہوئی۔ پتہ نہیں تم یقین کرو گی یا نہیں، مگر یہ سچ ہے کہ میں تمہیں سوچنے لگا ہوں، بہت زیادہ۔ بغور اس کے تاثرات دیکھتا عرش گہری سنجیدگی سے بولا۔ دوسری جانب وہ چند لمحوں تک ساکت نظروں سے اسے بس دیکھتی رہ گئی تھی، مگر پھر اس کے چہرے سے نگاہ ہٹاتے خاموشی سے آگے بڑھ گئی۔ پرسوچ نگاہوں سے عرش اسے دیکھتا وہیں کھڑا رہا۔ گیٹ کے نزدیک پہنچ کر وہ جانے کیوں رکی اور پلٹ کر عرش کی سمت دیکھا تھا، جس کے لبوں پر بے اختیار ایک مدھم سی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ زندگی میں ایک غلط راستے کا انتخاب ہمیں صحیح جگہ پر پہنچا دیتا ہے۔ دھند میں لپٹی سڑک پر چلتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا۔ دوپہر ڈھل چکی تھی، وسیع و عریض لان میں وہ تینوں ماں بیٹیاں موجود تھیں۔ شکر ہے ہمارا گھر مکمل سیٹ ہو چکا ہے، اب بس اگلے ہفتے گھر کی خوشی میں قرآن خوانی اور دعوت کا اہتمام کرنے کی تیاری کرو، صبغہ بولی۔ اف امی، ابھی تو شفٹنگ اور گھر سیٹ کرنے کی تھکن بھی نہیں اتری۔ شزا کے چہرے سے بیزاری طاری تھی۔ تم اور شیراز تو بس اپنے اپنے کمرے ڈیکوریٹ کرنے میں لگے رہے تھے، تھکن کا اظہار تو مجھے اور زرکاش بھائی کو کرنا چاہیے، اپنی مصروفیت کے باوجود انہوں نے میری اتنی مدد کی ہے۔ شزا کو خشمگی نظروں سے گھورتے ہوئے شزرا نے کہا۔ آج چھٹی کے دن بھی زرکاش کے کام نہیں ختم ہوئے، ہے کہاں؟ ذرا پتہ تو کرو فون پر، صبغہ بولی۔ امی، زرکاش بھائی نے اپنے جن دوستوں کے ساتھ مل کر یہاں بزنس شروع کیا ہے وہ دونوں دوست یورپ ہی میں ہیں، مگر بزنس میٹنگ کے سلسلے میں کل ہی یہاں پہنچے ہیں۔ ان کا قیام ہوٹل میں ہے، بھائی کو آج ان کے ساتھ ہی لنچ کرنا تھا تو ظاہر ہے اس وقت تو ان کو وہاں ہونا ہے، شزرا نے تفصیل بتائی۔ ہاں مجھے بتایا تھا زرکاش نے، مگر مجھے نہیں سمجھ آتی یہ کاروباری باتیں، تم اسے فون کر کے پوچھو کہ وہ کب تک گھر آئے گا۔ صبغہ کو کوفت ہوئی۔ تھوڑا انتظار کر لیتے ہیں، پھر کال کرتی ہوں۔ ویسے آپ کو ان کے ساتھ کہیں جانا تھا کیا؟ شزرا نے پوچھا۔ ہاں تمہاری شادی کے لیے، بس اب زیور کی خریداری ہی باقی رہ گئی ہے۔ زرکاش آج ہی یہ کام کرنا چاہ رہا تھا مگر اب خود غائب ہے، صبغہ بولی، جبکہ شزرا گھر کی ملازمہ کی طرف متوجہ ہو گئی تھی جو چائے کی ٹرالی کے ہمراہ وہاں آ رہی تھی۔ یہ لڑکا آخر کتنے پنجرے تیار کرے گا پرندوں کے لیے؟ صبغہ کے اشارے پر شزرا بھی اس جانب متوجہ ہوئی تھی جہاں شیراز پنجرے ترتیب دینے میں مگن تھا۔ اب اس گھر میں تو اسے اپنا شوق پورا کرنے دیں، یہاں جگہ کی کمی تھوڑی ہی ہے، شزرا نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر شیراز کو آواز دی۔ تبھی مانوس ہارن کی آواز پر شیزا سرعت سے گیٹ کی سمت دوڑی۔ امی، بھائی مجھ سے کہہ رہے تھے کہ نئے گھر کی خوشی میں جو دعوت ہوگی اس میں رائمہ کے سسرال والوں کو بھی شرکت کی دعوت دینی ہے، آپ کے سامنے بھی ذکر کریں تو بس خاموشی سے سن لیجئے گا۔ پورش کی طرف ایک نگاہ ڈال کر شزرا نے عجلت میں ماں کو سمجھایا۔ رائمہ یا اس کے سسرال والوں سے ہمارا کیا لینا دینا؟ ان دونوں بہنوں میں سے کوئی قدم بھی نہ رکھے اس گھر میں، ورنہ میں خاموش نہیں رہوں گا بھائی کے سامنے، شیراز نے شدید ناگواری سے کہا۔ تو کون انہیں دعوت دینے جا رہا ہے؟ اب خاموش رہو۔ صبغہ اسے گھرک کر زرکاش کی طرف متوجہ ہوئی تھیں جو شزا کو ساتھ لگائے اس سے کوئی بات کرتا آ رہا تھا۔ زرکاش بھائی، آپ کے لیے گڈ نیوز، آج میں نے ڈرائنگ روم بھی سیٹ کر دیا، سب کچھ کلیئر ہے، چمک رہا ہے گھر۔ شکر ہے اللہ کا، اب تم بھی سکون کا سانس لوگی اور میں بھی، جواباً اس نے مسکراتے ہوئے شزرا سے کہا۔ بھائی یہ لوگ اسی طرح بازاروں کے چکر میں بندے کو گھن چکر بنا دیتی ہیں، آپ کو اب اندازہ ہوا ہوگا میں تو شروع سے بھگت رہا ہوں، شیراز نے کہا۔
हाँ, जैसे हमें और कोई काम ही नहीं था तुम्हें घन चक्कर बनाने के सिवा, शिजरा ने घूर कर कहा। अम्मी, अपिया की तरह आप शिजा का ससुराल भी दूसरे शहर में ढूंढिएगा, सुकून ही सुकून होगा हर तरफ, शिराज ने मुस्कुराहट छुपाते हुए कहा। हरगिज़ नहीं, अहमद शिजरा को इस शहर से ही ले जाने में कामयाब हो गया, मगर शिजा को मैं हरगिज़ इतनी दूर नहीं जाने दूंगा, ज़रकाश ने कतई अंदाज में फ़ैसला सुनाया। इसके नसीब में जहाँ जाना है ये शादी होकर वहीं जाएगी। अहमद भी तो यहाँ से अचानक इस्लामाबाद चला गया अपनी जॉब की वजह से, वरना उसके बाकी घर वाले तो इसी शहर में हैं, सिबगा ने मुस्कुराते हुए याद दिलाया। ज़रकाश भाई, आप अभी चाय लेंगे? शिजरा ने पूछा। नहीं, फ्रेश होने के बाद थकन महसूस हो रही है कुछ अभी। थक गए हो तो अब घर पर ही आराम करो, इतना वक्त लगा कर आए हो, तुम्हें तो याद भी नहीं होगा कि तुम्हारे साथ मुझे कहीं जाना था, सिबगा बोली। मुझे बिल्कुल याद है, ये काम तो आज ही करना है, वरना आप बिला वजह फ़िक्र करती रहेंगी कि शादी के लिए ज्वेलरी अभी तक नहीं आई। घर के लिए भी आप फ़िक्र में मुब्तला रहीं। अब देखें, मामू जान के बिल्कुल बराबर में घर मिल गया, थोड़ा सब्र करने से, ज़रकाश ने कहा। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, मेरी तो दिली ख्वाहिश पूरी हो गई। माशाअल्लाह से भरा पूरा घर है भाईजान का, बड़ा सहारा होगा मुझे, सिबगा बोली। चलें, आप खुश हैं, मेरे लिए ये ज़्यादा खुशी की बात है। तुम्हें तो हमेशा सबसे ज़्यादा मेरी खुशी का ख्याल रहता है। मैं तो दिन रात तुम्हारी कामयाबियों और खुशियों के लिए दुआ करती हूँ। अल्लाह मेरे चारों बच्चों को शादो आबाद रखे, आमीन। सिबगा पुरशफ़क़त नज़रों से उन चारों को देखती दुआ गो हुई। ज़रकाश, शिजरा के रुखसत होने के बाद मैं बिल्कुल देर नहीं करूँगी तुम्हारी शादी के लिए। सिबगा के कतई अंदाज़ पर वो हैरान हुआ। अम्मी, बेहतर तो यह है कि शिजरा के बाद आप शिजा की शादी की तैयारियां शुरू करें। मेरे पास कम से कम 3-4 साल तक शादी के लिए सोचने का भी वक्त नहीं। अभी मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया है, मेरा सारा वक्त अभी अपने काम के लिए है। ज़रकाश भाई, 3-4 साल का अरसा तो बहुत तवील अरसा है। आप शिराज पर अपनी कुछ ज़िम्मेदारी डालें ताकि आपको अपनी ज़िंदगी के लिए भी वक्त मिले, शिजरा बोली। शिराज को अभी अपनी स्टडीज़ मुकम्मल करनी है, वैसे मैं चाहता हूँ ये बाहर जाकर अपनी स्टडीज़ मुकम्मल करे। वक्त से पहले मैं इस पर काम का बोझ नहीं डालूंगा, ज़रकाश फैसला कुन लहजे में बोला। अम्मी, आपने मेरे पास सदके और खैरात करने के लिए रकम रखवाई थी, उसका क्या करना है? शिजरा ने अचानक याद आने पर पूछा। करना क्या है, जाहिर है किसी मुस्तहिक को ही देना है, सिबगा बोली। अम्मी, वो रकम उस मुफ्तखोर को पहुंचा दे जो आज भाई की बदौलत हॉस्टल की छत तले बैठी है, वरना करतूत तो उसके सड़क पर बैठने वाले हैं। शिराज के तंजिया लहजे पर ज़रकाश के तासुरात बदले। कोई ज़रूरत नहीं, वो हमारी ज़कात खैरात के भी काबिल नहीं, शिजा नागवारी से बोली। इस तरह नहीं कहते, यहाँ बात काबिल होने की नहीं, मुस्तहिक होने की है, ज़रकाश गहरी संजीदगी से बोला। भाई, आप उसे हॉस्टल तक पहुँचाकर उसे उसकी औकात से ज़्यादा दे चुके हैं, बेहतर है कि अब उससे जान छुड़ाएं, शिराज बोला। मेरा ख्याल है इस बात को यहीं ख़त्म कर देना चाहिए, मैं चेंज करके आता हूँ। ज़रकाश ने वहाँ से उठ जाने में देर नहीं लगाई। अच्छा खासा माहौल ख़राब करना कोई तुमसे सीखे, शिजरा ने नागवारी से शिराज को देखा। शिराज ने ऐसा कुछ गलत नहीं कहा है, सिबगा ने उससे ज़्यादा नागवारी से शिजरा से कहा। बात लेकर वो वॉशरूम से बाहर आया था कि फ़ोन पर आने वाली कॉल ने मतवज्जा कर लिया। दूसरी जानिब से जो कुछ कहा गया वो सुनकर ही ज़रकाश के तासुरात बदल गए थे। लाउंज में मौजूद शिजा ने हैरत से उसे देखा जो स्लीव्स के बटन बंद करता तेज़ी से सीढ़ियाँ उतर रहा था। आप फिर कहीं जा रहे हैं? शिजा सवाल करती उसके पीछे आई। अम्मी कहाँ हैं शिजा? वो नमाज़ पढ़ रही हैं, मगर आप कहाँ जा रहे हैं? जवाब देकर शिजा ने फिर सवाल दोहराया। एक दोस्त की कॉल आई है, मेरा अभी उसके पास जाना बहुत ज़रूरी है। अम्मी से कहना कि हमें जहाँ जाना था वहाँ कल ज़रूर चलेंगे। उजलत में उसे हदायत देकर वो तेज़ी से पोर्च की सिमत पड़ गया था। शदीद नकाहत से कराहती वो वहीं वॉशरूम के दरवाजे के पास निढाल होकर बैठ गई थी। आंखों के सामने अंधेरा छाए जा रहा था। तबीयत कल शाम से गड़बड़ थी, उसने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, मगर रात में तेज़ बुखार और वोमिटिंग ने उसकी हालत बिगाड़ दी थी। पानी के 2 घूंट भी मैदा कबूल नहीं कर रहा था। सुबह तक हल्दी की तरह जर्द होती वो नीम बेहोशी की हालत में गाफिल रही थी। बाहर से उभरती ज़रकाश की बुलंद गुसीली आवाज़ उसे सुनाई दे रही थी। वो वार्डन वगैरह की बेखबरी और लापरवाही पर बरस रहा था। वार्डन ने अपनी सफाई में क्या कहा उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। चकराते सर के साथ कुछ भी सुनना समझना उसके लिए नामुमकिन था। ज़रकाश हॉस्टल की इंतज़ामिया पर बरस सकता था, क्योंकि दुराज के यहाँ कदम रखने से पहले ही वो हॉस्टल को डोनेशन के नाम पर एक खतीर रकम दे चुका था और आगे भी देते रहने का वादा किया था, सिर्फ इसलिए कि दुराज को यहाँ कोई तकलीफ़ ना हो और उसका ख़ास ख्याल रखा जाए। कमरे में आकर ज़रकाश ने मज़ीद वक्त ज़ाया नहीं किया और उसे हॉस्पिटल ले आया था। एक प्राइवेट हॉस्पिटल में मिलने वाले बेहतरीन ट्रीटमेंट के बाद उसका बुखार उतर गया था, जिसके बाद उसे ड्रिप लगा दी गई थी और ज़रकाश की जान में जान आई थी, वरना हॉस्टल में उसकी हालत देखकर वो खुद हिल गया था। राइमा को उसने कुछ देर पहले ही कॉल करके हॉस्पिटल पहुंचने का कहा था।
فوری طور پر اطلاع اس لیے نہ دی تھی کہ کہیں وہ زیادہ گھبراہٹ اور پریشانی کا شکار نہ ہو جائے۔ روم میں وہ ارد گرد سے غافل دراج کے پاس تھا کہ امان کی کال آ گئی، جسے ریسیو کرتا وہ روم سے باہر آ گیا تھا۔ کیسی طبیعت ہے دراج کی اب تو بہتر ہے، بس ٹرپ ختم ہو جائے اور ڈاکٹر دوبارہ سے چیک اپ کر لے تو پھر نکلنا ہوگا یہاں سے۔ رائمہ اور اسد نکل چکے ہیں ہاسپٹل کے لیے۔ بہت پریشان تھی رائمہ، امان نے بتایا۔ میں نے سمجھایا بھی تھا کہ پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں۔ اپنے ساتھ ساتھ اس نے اسد کو بھی پریشان کیا ہوگا۔ وہ بہن ہے تو پریشان تو ہوگی۔ دراج اگر رات میں ہی رائمہ کو فون کر دیتی تو تمہیں اس طرح پریشان نہ ہونا پڑتا، امان نے کہا۔ اس کی اسی حرکت پر غصہ آ رہا ہے مجھے۔ ابھی سوئی ہوئی ہے، رائمہ کو آنے دو یہاں، اس کے سامنے ہی خبر لیتا ہوں۔ تم اسے ڈانٹنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ امان کے لہجے میں حیرت تھی۔ ظاہر ہے اس لاپرواہی پر اسے میڈل تو نہیں دے سکتا۔ عجیب بیتوکی بات کر رہے ہو۔ سرکاش کے خفگی بھرے لہجے پر امان ہنسا۔ میں بیتوکی نہیں ہانک رہا، میں بس یہ سن کر حیران ہوں کہ تم اسے ڈانٹ بھی سکتے ہو، جبکہ مجھے یقین ہے کہ تم سختی سے کوئی باز پرس بھی اس سے نہیں کر سکو گے۔ اتنی محبت کرنے والی لڑکی کے ساتھ تم سختی سے کیسے پیش آ سکتے ہو؟ امان مسکراتے لہجے میں بولا۔ بہت شکریہ اس نئی اطلاع کے لیے، سرکاش نے کوفت سے کہا۔ واپس روم میں آتے ہوئے اس نے بغور دراج کی بند آنکھوں کی لرزتی پلکوں کو دیکھا اور پھر گہری سانس لے کر بیڈ کے کنارے پر ہی بیٹھ گیا۔ اس طرح آنکھیں بند رکھنے سے تم میری ناراضی سے نہیں بچ سکتی۔ حد ہوتی ہے دراج، کم از کم مجھے تو ایک کال کرنی چاہیے تھی۔ یہ ٹریٹمنٹ اگر وقت پر تمہیں مل جاتا تو اتنی حالت نہ بگڑتی تمہاری۔ اب آ رہی ہے رائمہ اسد کے ساتھ، کیا جواب دوں گا اسے؟ مجھے اسد کے سامنے کوتاہی نہ ہونے کے باوجود شرمندہ ہونا پڑے گا۔ مجھے معاف کر دیں، میری وجہ سے آپ کو اتنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ اس سے زیادہ فضول بات اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ سرکاش نے ناراضی سے اسے دیکھا مگر پھر اس کی پیشانی پر نرمی سے ہاتھ رکھ دیا۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میرے لیے اور رائمہ کے لیے تم کتنی اہم ہو۔ تمہاری ذرا سی تکلیف بھی ہمارے لیے کتنی پریشان کن ہو سکتی ہے۔ مجھے کتنی امیدیں ہیں تم سے۔ مجھے مایوس کرنا اچھا لگے گا تمہیں؟ کبھی بھی نہیں، مجھے آپ کی بہت پرواہ ہے، اس لیے میں آپ کی ہر بات پر عمل کرنے کی کوشش کرتی ہوں، وہ کمزور آواز میں بولی۔ تو پھر یاد رکھو، میری پرواہ ہے تو آئندہ کبھی اپنی صحت کی طرف سے ایسی غفلت کا مظاہرہ مت کرنا، اس نے تاکید کی۔ سرکاش، آپ میری ایک بات مانیں گے؟ دراج کا کمزور لہجہ متذبذب تھا۔ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے، لیکن اگر تمہاری بات تمہارے حق میں بہتر ہوئی تو ہی مانوں گا، ورنہ نہیں، وہ صاف کوئی سے بولا۔ مجھے یہ سب نہیں پتا، بس آپ مجھ سے شادی کر لیں۔ اس کے قطعی انداز نے سرکاش کو دنگ کر دیا تھا۔ فوری طور پر وہ کچھ بول ہی نہیں سکا تھا۔ مجھے پتا تھا کوئی جواب نہیں ہوگا آپ کے پاس، میں آپ کی ہر بات مانتی ہوں، مگر آپ… گہری سانس بھر کر سرکاش نے اسے دیکھا جو آنکھوں پر ہاتھ رکھے سسک رہی تھی۔ دراج، پھر طبیعت خراب ہو جائے گی، اس طرح نہیں روتے ڈول۔ میں کوئی ڈول شول نہیں ہوں۔ وہ سرکاش کا ہاتھ جھٹک گئی۔ سرکاش اپنی مسکراہٹ نہیں چھپا سکا تھا۔ چڑیل کہوں گا تو بھی غصہ کرو گی؟ اچھا بات تو سنو، رونا بند کرو پہلے۔ زبردستی اس کی آنکھوں سے ہاتھ ہٹا کر اس کے آنسو صاف کیے۔ تمہیں کس نے کہا کہ میرے پاس کوئی جواب نہیں؟ دراصل زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی نے مجھے یوں پرپوز کیا ہے، اسی لیے کچھ دیر کے لیے میسمرائز ہو گیا تھا۔ سرکاش، جو کام میرے اختیار میں نہیں اسے میں کوشش کے باوجود بھی نہیں کر سکتی۔ میں آپ کے ساتھ ایک گھر میں رہنا چاہتی ہوں، سرکاش کی بات کاٹتی وہ بھرائے ہوئے لہجے میں بولی۔ پہلی بات تو یہ کہ شادی ضرور ہوگی، وہ تو ایک دن ہونی ہی ہے۔ تب تک تم خود کو اس حد تک تو کوالیفائڈ کر لو کہ میں فخر سے سب کو بتا سکوں کہ میری بیوی میرے شانہ بشانہ چلنے کی قابلیت رکھتی ہے۔ میں شادی کے بعد بھی تو پڑھ سکتی ہوں، آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی مجھ سے۔ وہ سرکاش کی بات سمجھنے کے موڈ میں ہی نہیں تھی۔ میرے اللہ، تمہیں سمجھانا کس قدر مشکل ہے دراج۔ دیکھو، تمہیں ابھی اسٹڈیز مکمل کرنی ہے اور مجھے فی الحال اپنے بزنس کو وقت دینا ہے، اور بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں مجھ پر۔ میری خاطر تمہیں صحیح وقت کا انتظار کرنا پڑے گا۔ بس اب اس معاملے میں کوئی بحث میں نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے حتمی انداز پر دراج سپاٹ چہرے کے ساتھ اسے دیکھتی رہی تھی جو بیڈ سے اٹھ کر کرسی پر براجمان ہو گیا تھا۔ لب بھینچے وہ اس کی جانب سے چہرہ پھیر گئی تھی۔ تبھی کمرے میں رائمہ اور اسد کی آمد ہوئی تھی۔ میرا خیال ہے کہ ہم دراج کو یہیں سے گھر لے چلتے ہیں، وہاں تم اس کے قریب رہو گی۔ ایسی طبیعت میں اس کا ہاسٹل میں رہنا ٹھیک نہیں، اسد نے رائمہ سے کہا۔ آپ کا کیا خیال ہے سرکاش بھائی؟ رائمہ نے پوچھنا ضروری سمجھا۔ ان سے کیا پوچھ رہی ہیں؟ طبیعت میری خراب ہے، مجھ سے پوچھیں کہ میں کہاں جانا چاہتی ہوں۔ سرکاش کے کچھ کہنے سے پہلے ہی دراج بگڑ کر بولی، جبکہ رائمہ نے بری طرح گڑبڑا کر سرکاش کے سنجیدہ ہوتے تاثرات کو دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، جو مناسب لگے تمہیں، مگر خیال رکھنا اس کی کلاسز ابھی شروع ہوئی ہیں، زیادہ چھٹیاں نہ ہوں کالج کی، سرکاش نے تاکید کی۔ میں یہاں مر رہی ہوں اور آپ کو کالج کی پڑی ہے، دراج سلگ کر بولی۔ کس طرح بات کر رہی ہو؟ تمیز تہذیب سب بھول گئی ہو کیا؟ رائمہ نے غصے میں اسے ڈانٹا۔
کوئی بات نہیں رائما، کچھ مت کہو اسے، جاتے ہوئے ڈاکٹر سے اس کو ضرور چیک کروا لینا بس۔ ٹیوبس میں نے سارے کلیئر کر دیے تھے، میں چلتا ہوں، تم گھر پہنچ کر مجھے کال کر دینا، زرکاش نے کہا۔ اسد سے الوداعی کلمات کہتے اس نے ایک نگاہ دراج پر ڈالی جو اس کی طرف شاید دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ احسان کر کے جتانے کی عادت خاندانی ہے، بتانا ضروری تھا کہ ہاسپٹل کے ڈیوز کلیئر کر دیے۔ زرکاش کے جاتے ہی وہ ناگواری سے بولتی اسد کو مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ تم بھی ان کے ہی خاندان سے ہو، اب منہ بند رکھنا۔ اسد کی موجودگی میں اس کی چلتی زبان پر رائما نے گھرک کر اسے چپ کروا دیا۔ زمین آسمان تماشائی تھے، سڑک پر راج کرتے ہولناک سکوت کو اس کی کربناک کراہیں بھی نہیں توڑ پا رہی تھیں۔ اس کا چہرہ ہی نہیں، آہستہ آہستہ سارا وجود چھری چاقو کی دھاروں سے ادھڑتا جا رہا تھا۔ اذیت سے اس کی کراہیں بھی بمشکل حلق سے کبھی آزاد ہوتی تو کبھی حلق میں ہی گھٹ رہی تھیں۔ مفلوج ایذا کے ساتھ ٹائر سے سر ٹکائے نیم و آنکھوں سے دور تاریکی میں وہ کچھ جانوروں کی حرکات و سکنات دیکھ رہی تھی۔ جس اذیت میں وہ سانس لے رہی تھی اس میں کسی خطرے اور خوف کو محسوس کرنے کے قابل ہی نہیں رہی تھی۔ بھیانک رات قیامت کی تھی، ایک ایک بھاری لمحہ اس کی حسیات کو کچلتا چونٹی کی رفتار سے گزر رہا تھا۔ کانپتی سانسوں کو کھینچتی وہ ان جانوروں کو اسٹریٹ لائٹ میں دیکھ سکتی تھی جو تاریکی سے نکل کر آگے پیچھے سڑک پر آتے جا رہے تھے۔ ان کے بھونکنے کی کریہی آوازیں تھیں، تعداد میں وہ 7 تھے، کبھی بھونک کر کبھی دم ہلا کر وہ آگے بڑھتے پھر پیچھے ہٹ جاتے، کبھی ادھر ادھر ہوتے اور کبھی اسے تکتے جو پیر پھیلائے بے حس و حرکت بکھرے وجود کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس کی ساری جان بس آنکھوں تک محدود رہ گئی تھی۔ ہوش و حواس مکمل ساتھ نہ ہونے کے باوجود اذیتوں کے جہنم میں جھلستے ہوئے بھی اسے یاد آنے لگا تھا کہ ان ناپاک جانوروں کو اپنے قریب نہیں آنے دینا۔ لرزتے ہاتھ سے اس نے ٹٹولا تھا، قریب رکھے پتھروں کے ڈھیر سے ایک پتھر اس کے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ بمشکل پتھر اٹھا کر اس نے ان جانوروں کی طرف پھینکا، مگر اس میں اتنی قوت نہیں تھی کہ پتھر آگے تک جاتا۔ وہ پتھر وہیں اس کے پیر کے پاس گر گیا تھا، لیکن یہ ضرور ہوا تھا کہ وہ سب جانور بھونکتے ہوئے پیچھے ہٹ گئے، مگر وہاں سے بھاگے نہیں۔ مزید ایک اور پتھر ٹٹولتے ہوئے اس پر غشی طاری ہونے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ دماغ تاریکی میں ڈوب کر اذیت کی شدت سے نجات پا لیتا کہ یکلخت اس کی آنکھیں کھلی تھیں۔ وہ سب اس کے بےحد نزدیک آ چکے تھے۔ ان میں سے ایک اس کے پیروں کے قریب کچھ سونگھتا منہ مار رہا تھا۔ تڑپ کر پیر سمیٹتے ہوئے اس کے حلق سے آزاد ہوتی فلک شگاف چیخیں آسمان تک جا پہنچی تھی۔ وہ سب جانور ایک بار پھر بدک کر دور ہوتے چلے گئے تھے۔ چیخنے سے زخموں کی اذیت مزید بڑھ گئی تھی، جیسے ان پر نمک مرچ چھڑک دیا گیا ہو۔ اس کی چیخیں تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ جانے کب تک وہ ایڑیاں رگڑتی سر کی پشت ٹائر سے ٹکراتی رہی تھی، مگر کب تک؟ آہستہ آہستہ اس کی چیخیں معدوم ہوتی پھر آہوں کراہوں میں بدلنے لگی تھیں۔ کھلتے زخموں سے سرخ سیال دوبارہ رفتار پکڑ چکا تھا۔ گھبراؤ مت، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ دور کہیں سے ایک مانوس سی آواز سنائی دے رہی تھی۔ آوازوں کی باز گشت اسے کچھ یاد دلا رہی تھی۔ دور رکے وہ جانور بھی اب خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے۔ تیز تیز چلتی سانسوں کے درمیان ٹائر کا سہارا لے کر اپنے بے جان قدموں پر کھڑے ہونے کی کوشش میں وہ جانے کتنی بار ناکام ہوئی تھی۔ سڑک پر دور سے آتی ایک گاڑی کی ہیڈ لائٹس اسے دکھائی دے رہی تھیں۔ گاڑی کے سہارے وہ اپنا توازن بمشکل قائم رکھے ہوئے تھی۔ وہ ایک کار تھی جو قریب آتی جا رہی تھی۔ لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھتے ہوئے اس نے ہاتھ سے کار کو رکنے کا اشارہ دیا تھا۔ اس کار میں ایک فیملی تھی۔ کار کی سپیڈ کم ہو گئی تھی، مگر پھر یکدم کار میں موجود بچوں اور عورت کی چیخیں اس کے لہو لہان چہرے اور لباس کو دیکھ کر بلند ہوئی تھیں۔ ان سب کے لیے یہ ایک ہولناک منظر تھا۔ ڈرائیو کرتے مرد نے گھبرا کر کار کی سپیڈ بڑھا کر اس طرح اندھا دھند بھگائی کہ اس کا لاغر لڑکھڑاتا وجود کار کی زد میں آتا دھپ سے منہ کے بل گرا تھا۔ کوئی چیخ، کوئی کراہ اس کے حلق سے برآمد نہ ہوئی تھی۔ سڑک پر دوبارہ سیاہ پر پھیلاتا سکوت آہستہ آہستہ اس کے بے جان وجود کو نگلتا جا رہا تھا۔ وہ سب جانور اس کے گرد گھیرا باندھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ نیم بے ہوشی میں اسے کسی گاڑی کے بریکس اور ٹائرز کی چنگھاڑ سنائی دی تھی۔ کوئی چیختا ہوا اس کی سمت آ رہا تھا۔ 2 ہاتھوں نے اسے سیدھا کیا تھا۔ اگلے ہی پل وہ شخص اسے بازوؤں میں جکڑے حلق کے بل چیختا اسے پکار رہا تھا، اس کا نام لے رہا تھا۔ اس کی آواز کو وہ بند آنکھوں سے بھی پہچان سکتی تھی۔ وہ راسب تھا، جن کی زندگی اس کے وجود میں قید تھی۔ اب اگر ان مہربان بازوؤں میں وہ دم بھی توڑ دیتی تو کوئی غم نہ ہوتا۔ بہت پرسکون ہو کر اس نے تاریکیوں میں خود کو اترنے دیا تھا۔ ہاسپٹل کے یکبستہ خاموش ماحول میں آتے ہی اسے کچھ گھبراہٹ محسوس ہونے لگی تھی۔ ماربل کے صاف ستھرے چمکتے ہوئے چکنے فرش پر سنبھل سنبھل کر چلتی وہ حیران بھی تھی۔ اس نے تو ہمیشہ سرکاری ہسپتالوں کا شور و غل اور گندگی میں لتھڑے فرش ہی دیکھے تھے، جبکہ ایسے ہسپتال میں تو کبھی اس کی رسائی نہیں ہو سکتی تھی۔ ڈاکٹرز، نرسز، یہاں تک کہ اس ہاسپٹل میں آتے جاتے عام لوگ بھی اسے کسی اور ہی دنیا کی مخلوق لگ رہے تھے۔ سیڑھیاں چڑھتی وہ اوپر آئی تھی۔ سامنے پھیلے روشن ہوادار کوریڈور میں اسے مطلوبہ روم نظر آ گیا تھا۔
دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے ایک پل کو رک کر اندر کمرے میں جھانکا تھا۔ خنک سی خاموشی میں وہ بیڈ پر تکیوں کے سہارے نیم دراز تھیں۔ اپنا اعتماد بحال کرتی وہ دھیرے دھیرے قدم بڑھاتی بیڈ کے قریب پہنچ گئی تھی۔ ان کی آنکھیں بند تھیں اور ان کے گرد سیاہ ہلکے نمایاں تھے۔ ان کے چہرے کے گرد نور کا ہالہ سا تھا، مگر چہرے سے ان کی بیماری کی طوالت، اس کی اذیت اور کمزوری کا اندازہ لگانا مشکل نہ تھا۔ روشن روشن سے نقش میں اسے کسی کا چہرہ نظر آیا تھا۔ وہ اسے بالکل بھی اجنبی نہیں لگ رہی تھی۔ وقت اور بیماری نے مل کر ان کے چہرے کی روشنی کو ماند ضرور کر دیا تھا، مگر مٹا نہیں سکے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کے جاگنے کا انتظار کرے یا پھر ان کو اپنی موجودگی کا احساس دلائے۔ ابھی وہ اسی تذبذب میں تھی کہ ان کی کھلتی آنکھوں نے اسے ساکت کر دیا تھا۔ شہد رنگ آنکھوں میں اسے دیکھ کر حیرانی ابھری تھی، مگر پھر ان کے خشک ہونٹوں پر نرم سی مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ تم عرش کے ساتھ آئی ہو؟ کمزور مگر خوشی سے بھرپور لہجے میں وہ بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ نیلے رنگ کی پھولدار چادر میں اس کے سادہ سے چہرے پر شازمہ کو پاکیزگی کی چمک نظر آ رہی تھی۔ نہیں، میں خود ہی آئی ہوں۔ عرش کو میرے یہاں آنے کا پتہ بھی نہیں ہے، وہ جھیپے ہوئے انداز میں بولی، جبکہ شازمہ بمشکل خود کو کھینچ کر سیدھا کرنے کی کوشش میں لگی تھی۔ اس نے فوراً ان کی مدد کے لیے ہاتھ بڑھائے تھے۔ یہاں بیٹھ جاؤ میرے قریب۔ شازمہ کے محبت بھرے لہجے پر وہ ان کے سامنے ہی بیڈ کے کنارے پر ٹک گئی تھی۔ آرام سے بیٹھو، اتنی جلدی نہیں جانے دوں گی تمہیں۔ بہت دل تھا میرا کہ تم سے ملوں، تمہیں دیکھوں، تم سے باتیں کروں۔ عرش تمہارا بہت ذکر کرتا ہے۔ اس نے کبھی مجھ سے اپنے کسی دوست کے بارے میں بات نہیں کی اور لڑکی کے بارے میں تو کبھی بھی نہیں۔ شازمہ بڑی محبت سے اس کا ہاتھ پکڑے بتا رہی تھی۔ عرش کے پاس اپنے لیے وقت بھی تو نہیں ہوتا، پھر دوست کیسے بنا سکتا ہے؟ میری وجہ سے اسے دن رات بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ شازمہ کا لہجہ بجھ سا گیا تھا۔ وہ آپ کا بیٹا ہے، آپ کے لیے جتنا کرے کم ہے، اور پھر سبھی مرد روپے کماتے ہیں، وہ تسلی دینے والے انداز میں بولی۔ مگر اس کی عمر ابھی پڑھنے لکھنے کی ہے، ذمہ داریوں کا بوجھ تو اس پر بہت کم عمری میں آن پڑا تھا۔ عرش نے تو تمہیں بتایا ہی ہوگا، اس کے پاپا کی بہت آرزو تھی کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، مگر شازمہ ایک پل کو خاموش سی ہو گئی تھی۔ عرش نے مجھے بتایا تھا کہ تم بہت باہمت اور بہادر لڑکی ہو، اپنی ماں کے لیے بہت محنت کرتی ہو، ان کا خیال رکھتی ہو۔ کیسی طبیعت ہے اب تمہاری امی کی؟ بہتر ہیں وہ۔ میرا اور عرش کی زندگی کا بھی اہم مقصد یہی ہے کہ ہماری مائیں سلامت رہیں اور ہمارے قریب رہیں، اسی لیے ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہیں، وہ سنجیدہ سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ مائیں بھی تو ہمیشہ اپنی اولاد کو خوش اور کامیاب دیکھنا چاہتی ہیں، مگر میری وجہ سے عرش کی زندگی بہت مشکل ہو چکی ہے۔ شازمہ کے لہجے میں رنجیدگی در آئی تھی۔ ایسا مت کہیں، آپ ہی تو اس کی زندگی ہیں، آپ ہیں تو سب کچھ ہے، اس کے لیے آپ سے بڑھ کر قیمتی کچھ بھی نہیں۔ بہت جلد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، وہ بولی۔ ہاں، بہت جلد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، شازمہ زیر لب عجیب لہجے میں بولی تھی۔ تم عرش سے کہاں ملی تھیں پہلی بار؟ شازمہ نے اچانک ہی پوچھا۔ عرش نے آپ کو نہیں بتایا؟ وہ گڑبڑائی۔ نہیں، میں اس سے زیادہ سوال نہیں کر پاتی، بس اسے دیکھتی رہتی ہوں، اسے سنتی رہتی ہوں۔ جب وہ سامنے آتا ہے میرے دل کو دھڑکا سا لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں اسے دوبارہ دیکھ سکوں گی بھی یا نہیں۔ ابھی آپ کو اس کی بہت خوشیاں اور کامیابیاں دیکھنی ہیں، اس لیے سارے اندیشے دل سے نکال دیں، اس نے حوصلہ دیا۔ تم نے بتایا نہیں، عرش سے کہاں ملاقات ہوئی تھی تمہاری؟ شازمہ نے سوال دہرایا۔ وہ جہاں گیراج میں عرش کام کرتا ہے، میرا گھر بھی وہیں قریب ہے۔ امی کو ہاسپٹل لے جانے میں عرش نے میری مدد کی تھی، فوری طور پر یہی اس کے ذہن میں آیا تھا۔ کیا ہوا تھا تمہاری امی کو؟ کیا تمہارے گھر میں اور کوئی نہیں؟ جی بس اچانک طبیعت بگڑ گئی تھی، بھائی ہے ایک میرا، لیکن اس دن وہ گھر پر نہیں تھا۔ عرش جانتا ہے میرے بھائی کو، وہ بولی۔ اچھا، کیا کرتا ہے تمہارا بھائی؟ پڑھتا ہے؟ نہیں، وہ کام کی تلاش میں ہے۔ تم عرش سے کہو اپنے گیراج میں تمہارے بھائی کو کام دلوائے، عرش اسے کام سکھا بھی دے گا، بہت ماہر ہے وہ گاڑیوں کے کام میں، اس کا خواب ہے اپنا ایک بڑا سا گیراج بنانے کا۔ شازمہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی ضرور، میں اپنے بھائی سے کہوں گی، وہ خود عرش سے بات کر لے گا کام کے سلسلے میں۔ ماں اور گھر کی ذمہ داریوں میں تم بھی پڑھائی نہیں کر سکی ہوگی، شازمہ نے بغور اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ حالات ہی کچھ ایسے رہے کہ بہت مشکل سے 10ویں کا امتحان دے پائی تھی، وہ نادم سے انداز میں بتا رہی تھی۔ اس میں تمہارا قصور نہیں ہے بیٹا، زندگی میں موقع ملے تو پڑھائی کا سلسلہ پھر سے شروع کرنا۔ عرش نے تو مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اپنے باپ کا خواب ضرور پورا کرے گا۔ میں ضرور آپ کی اس نصیحت پر عمل کروں گی، وہ بولی۔ ایک بات کہوں تم سے؟ شازمہ بولی۔ جی ضرور۔ زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں، میں جب تک ہوں تب تک ہوں، اللہ تمہاری اور عرش کی عمر دراز کرے، بس تم عرش کی ہمیشہ خبر رکھنا، اسے یہ احساس رہے گا کہ کوئی ہے اس کی فکر کرنے والا، وہ تنہائی سے بہت گھبراتا ہے، وہ اپنے پاپا کے بہت قریب تھا، ان کے جانے کے بعد سے بہت حساس ہو چکا ہے، میرے بعد تو وہ بالکل۔ شازمہ بات مکمل نہ کر سکی تھی۔
ایسا مت سوچیں کہ عرش کو آپ کے بغیر رہنا پڑے گا۔ آپ ٹھیک ہو کر بہت جلد اپنے گھر جائیں گی، بے فکر رہیں۔ نہ آپ اس سے دور جا رہی ہیں، نہ میں کہیں جا رہی ہوں۔ ہم دونوں عرش کی زندگی میں اس کے ساتھ ہیں اور رہیں گے۔ میں ہمیشہ عرش کی ہی نہیں، آپ کی بھی خبر رکھوں گی۔ آپ سے ملنے آپ کے گھر بھی آتی رہوں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے یقین دلا رہی تھی۔ تم بہت اچھی ہو، اس سے کہیں زیادہ اچھی جتنا کہ عرش نے بتایا تھا۔ شازمہ کے پرشفقت لہجے پر وہ جھینپ کر مسکرائی۔ آپ نے مجھے پہچان کیسے لیا؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ میں بہت دن سے تمہاری منتظر تھی، اس لیے جب تم آئیں تو پہچاننے میں کوئی دقت نہیں ہوئی۔ میں بہت خوش ہوں۔ تم نے یہاں آ کر میری خواہش کو پورا کر دیا، ورنہ میں نے جب عرش سے تمہارے آنے کا پوچھا وہ ٹال دیتا تھا۔ اچھا وہ جو تم عرش کے ساتھ نہیں آئیں، ورنہ پھر وہی بولتا رہتا اور ہم دونوں اتنی باتیں نہیں کر پاتے۔ شازمہ کے لہجے میں عرش کے لیے محبت ہی محبت تھی۔ میں تو بھول گئی میں آپ کے لیے کچھ لائی تھی۔ اپنی بھول پر شرمندہ سی ہوتی وہ اپنا بیگ کھولنے لگی۔ مجھے کچھ اور سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یہ شال مجھے اچھی لگی آپ کے لیے، سو یہی لے آئی۔ تم نے اس کی زحمت کیوں کی؟ تمہارا آنا ہی میرے لیے بہت تھا۔ واقعی یہ شال بہت پیاری ہے، میں اسے ضرور پہنوں گی۔ شال ہاتھوں میں لے کر شازمہ نے دل سے تعریف کی تھی۔ شال بہت نفیس اور نرم و ملائم تھی، اس پر اونی دھاگوں سے بنے نقش و نگار بھی بہت جاذب نظر تھے۔ میرے پاس اس وقت تمہیں دینے کے لیے صرف پیار اور بہت سی دعائیں ہیں، محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے شازمہ بولی۔ ونڈو کے قریب رکے عرش نے ایک مرتبہ پھر اندر جھانکا تھا۔ جو منظر نظر آ رہا تھا وہ اس پر سے نگاہ نہیں ہٹا سکا تھا۔ اندر شازمہ اس کی پیشانی بہت محبت سے چوم کر اسے گلے لگا رہی تھی۔ عرش کی آنکھوں میں یہ منظر جذب ہوتا ٹھہر گیا تھا۔ محبت اور اپنائیت کے سارے رنگ تھے اس منظر میں۔ غم اور خوشی کے درمیان سانس لیتی مسکراہٹیں، امیدیں تھیں، کہیں کوئی کمی نہ تھی، سب کچھ مکمل تھا اس منظر میں۔ وہ الوداعی کلمات کہتی رخصت ہونے کے لیے اٹھ چکی تھی۔ عرش اس کی نظروں میں نہیں آنا چاہتا تھا، لہٰذا اس کے چلے جانے کا یقین ہونے کے بعد ہی وہ کمرے میں آیا تھا۔ شازمہ اسے دیکھ کر حیران نہیں ہوئی تھی۔ خوشی سے بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ شازمہ نے اس کا ماتھا چوما تھا۔ اب تمہیں اندازہ ہوا کہ مجھے اس کا کتنا انتظار تھا۔ میرے انتظار کی شدت اسے کھینچ لائی۔ آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ انجان مت بنو، میں جانتی ہوں کہ تم کافی دیر سے باہر ہی کھڑے تھے۔ شازمہ کے پیار سے ڈانٹنے پر اس نے گہری سانس لی۔ ماما آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں ہاسپٹل میں قدم رکھ چکا ہوں؟ تم میرے ہی وجود کا حصہ ہو۔ تمہاری خوشبو تم سے پہلے ہی مجھ تک آ جاتی ہے، اس لیے مجھ سے چھپنے کی کوشش نہ کیا کرو۔ میں آپ کی نظروں سے چھپنے کی کوشش کروں گا بھی کیوں؟ میں تو اس بے وقوف لڑکی کی وجہ سے اندر نہیں آیا۔ شاید وہ مجھے اچانک یہ اطلاع دینا چاہتی ہوگی کہ وہ آپ سے ملنے یہاں آئی تھی، اس لیے میں نے اس کا سرپرائز خراب کرنا ٹھیک نہیں سمجھا، وہ بولا۔ ہاں ٹھیک کیا تم نے۔ شاید تمہاری موجودگی میں وہ مجھ سے کھل کر بات نہ کر پاتی اور تم نے اسے بے وقوف کیوں کہا؟ بہت سمجھدار لڑکی ہے وہ، میں بہت خوش ہوں اس سے مل کر۔ دیکھو کتنی خوبصورت شال لے کر آئی ہے وہ میرے لیے۔ شازمہ نے مسکراتے ہوئے شال اسے دکھائی۔ اچھا یہ بتائیں کیسی لگی وہ آپ کو؟ مسکراتی نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ تمہاری دوست ہے، اچھی تو ہوگی اور بہت پیاری بھی۔ جو بھی ہے آپ کے لیے وہ مجھ سے زیادہ اچھی اور پیاری نہیں ہو سکتی، وہ قطعی لہجے میں بولا۔ تمہارا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں، تم میرے بیٹے ہو، تم سے زیادہ اچھا اور پیارا میرے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ شازمہ نے پیار سے اس کے چہرے کو چھوا۔ میرے لیے بھی آپ سے بڑھ کر کچھ نہیں، ان کے ہاتھ چومتا وہ بولا۔ عرش ڈاکٹر سے بات کرو، میں اب گھر جانا چاہتی ہوں بیٹا، اب برداشت نہیں ہوتا، بہت دل گھبراتا ہے یہاں میرا۔ شازمہ کے بے بس لہجے نے اسے سنجیدہ کر دیا تھا۔ ماما یہاں ڈاکٹرز کی نگرانی میں جتنی دیکھ بھال ہوتی ہے وہ گھر پر ممکن نہیں، بس کچھ دن اور ٹھہر جائیں، پھر ہمیں گھر ہی تو جانا ہے۔ اس کے سمجھانے والے انداز پر شازمہ غائب دماغی سے سر ہلاتی خاموش رہی تھی۔ بیڈ پر نیم دراز وہ ایک میگزین کی ورک گردانی کر رہی تھی جب رائمہ کمرے میں آئی۔ دراز ڈرائنگ روم میں آؤ، زرکاش بھائی آئے ہیں۔ تو میں کیا کروں، جا کر ان کو 21 توپوں کی سلامی دوں؟ آپ کافی ہیں ان کے آگے پیچھے ہونے کے لیے، نہیں آتی میں۔ وہ اکھڑ کر بولتی دوبارہ میگزین کی طرف متوجہ ہو گئی۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، پچھلے 4 دن سے وہ تمہاری فکر میں صبح شام فون کرتے رہے ہیں اور آج تمہارے لیے یہاں آئے ہیں۔ اس طرح کسی کے خلوص کا جواب نہیں دیا جاتا۔ تم ان کو یہ سوچنے پر مجبور مت کرو کہ ان کے گھر والے تمہارے لیے جس غلط بیانی سے کام لیتے ہیں وہ ٹھیک ہے، اسے گھرکتے ہوئے رائمہ نے سمجھایا۔ ٹھیک ہے، وہ تمہارے بارے میں پوچھیں گے تو ان کو یہیں بھیج دوں گی۔ اس کی ڈٹائی پر رائمہ پیر پٹکتی ہوئی چلی گئی، جبکہ وہ میگزین پٹکتی ناگواری سے بڑبڑا کر رہ گئی تھی۔ ہاسپٹل سے وہ رائمہ کے ساتھ گھر آ گئی تھی، مگر یہاں آنے کے بعد نہ اسے زرکاش کو کال کی تھی، نہ ہی اس کی کال سے ریسیو کی تھی۔ اسے پوری امید تھی کہ زرکاش اس کی ناراضی پر دوسرے ہی دن رائمہ کی طرف آئے گا، اور سچ تو یہ تھا کہ وہ رائمہ سے کہہ دینا چاہتی تھی کہ اسے زرکاش سے ملنا تو درکنار، وہ اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔
یہ شخص چکنا گھڑا ثابت ہوا تھا جس پر کوئی چیز اثر ہی نہیں کرتی تھی۔ زبان اور جذبات کے ذریعے وہ جس حد تک کھل کر اظہار کر سکتی تھی اس سے اپنی محبت کا وہ کر چکی تھی۔ اپنی باتوں اور عمل سے بھی تمام حربیں آزما چکی تھی، مگر وہ کسی طور قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ بیزار ضرور ہو گئی تھی مگر اس کے باوجود اپنے مقاصد میں ناکام نہیں ہونا چاہتی تھی۔ ہلکی سی دستک کے ساتھ کمرے میں داخل ہوتے زرکاش نے بغور اس کے تاثرات دیکھے تھے جو اسے دیکھ کر فوراً سیدھی ہو بیٹھی تھی۔ کیا بات ہے بھائی، سلام دعا کچھ نہیں؟ کچھ فاصلے پر رکتے زرکاش نے مصنوعی حیرت سے پوچھا، مگر جواباً اس کے منہ پھیرنے پر وہ دھیرے سے مسکراتا اس کے سامنے براجمان ہو گیا۔ اچھا یہ تو بتا دو اب طبیعت کیسی ہے؟ آپ کو اس سے کیا غرض، میں جیوں یا مروں؟ اس کی جانب دیکھے بغیر وہ تلخی سے بولی۔ لگتا ہے ٹھیک ٹھاک ناراض ہو، لیکن مجھے یقین ہے کہ زیادہ دیر تم مجھ سے ناراض نہیں رہ سکتی۔ آپ کو مجھ پر یہ یقین اس لیے ہے کہ یہ یقین میں نے ہی آپ کو دیا ہے، مگر آپ مجھے کوئی یقین کوئی بھروسہ نہیں دے سکے ہیں۔ وہ سلگ کر تیز لہجے میں بولی۔ دراج، جن کی عزت کی جاتی ہے ان کی ہر بات کو اہمیت دی جاتی ہے، اور آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نہ میں آپ کی عزت کرتی ہوں نہ ہی آپ کی بات کو اہمیت دیتی ہوں۔ وہ تیزی سے بات کاٹ گئی۔ تم عزت کرنا اور کروانا جانتی ہو، بات کو سنتی بھی ہو، مگر نہ اس پر غور کرتی ہو کہ وہ تمہارے حق میں کتنی بہتر ہے، نہ ہی اسے سمجھنے کی کوشش کرتی ہو، ورنہ تمہیں یہ یقین ضرور ہوتا مجھ پر کہ مجھے تم سے زیادہ تمہارے مستقبل کی فکر ہے۔ میں اس وقت بھی آپ کی کوئی بات نہیں سمجھنا چاہتی، بہتر ہے کہ آپ مجھ سے کوئی بات نہ کریں۔ وہ بری طرح جھلائے ہوئے انداز میں بیڈ سے اتر رہی تھی کہ زرکاش نے اس کا ہاتھ پکڑ کے روکا۔ کیوں اتنا غصہ کر رہی ہو؟ میری پوری بات تو سن لو۔ زرکاش کا انداز صلح جو تھا۔ میں کہہ چکی ہوں کہ مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی۔ آپ کے گھر میں اگر کوئی آپ کی نہیں سنتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مجھے تختہ مشق ہی بنا لیں۔ اپنے مشاہدات اور زندگی کے سیاق و اسباق آپ اپنے تک محدود رکھیں، مجھے مت سمجھائیں۔ اس کا ہاتھ جھٹکتی وہ غصے میں جیسے پھٹ پڑی تھی۔ زرکاش ایک پل کو دنگ رہ گیا تھا، مگر اگلے ہی پل سرخ چہرے کے ساتھ خاموشی سے اٹھتا کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ بند دروازے کو سلگتی نظروں سے دیکھتی وہ سر جھٹک کر رہ گئی تھی، لیکن دل کی بھڑاس نکل جانے کے بعد دماغ نے اسے سرزنش کرنی شروع کر دی تھی۔ اس طرح کھری کھری سنا کر وہ خود اپنے پیروں پر کلہاڑی مار رہی تھی۔ زرکاش کو کیا پڑی ہے کہ وہ اپنی انسلٹ کروانے بار بار اس کے پاس آتا؟ اسے تو اپنی فرما برداری، محبت اور جذبات سے زرکاش کو گرویدہ رکھنا تھا۔ وہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی اگر بدظن ہو کر زرکاش نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تو اس کے سارے مقاصد خاک میں مل جانے ہیں۔ اس کا دل ہولنے لگا تھا۔ دراج کہاں گم ہو؟ رائما کی آواز نے اسے چونکایا۔ کچھ نہیں بچیا، سوچ رہی ہوں ہاسٹل چلی جاؤں، کل کالج بھی جانا ہے، اتنے دن سے کتابیں کھول کر بھی نہیں دیکھی۔ مگر تم اچانک جانے کی بات کیوں کر رہی ہو؟ زرکاش بھائی نے کچھ کہا ہے؟ رائما نے جانچتی نظروں سے اسے دیکھا۔ نہیں، وہ کیا کہیں گے، میں ان کے حکم کی غلام تو نہیں ہوں، بس اب جانا چاہتی ہوں، وہ بیزاری سے بولی۔ میں تمہاری طبیعت کی وجہ سے ابھی تمہیں بھیجنا نہیں چاہتی، 2-4 دن اور رک جاؤ۔ میں اب ٹھیک ہوں، طبیعت گڑبڑ محسوس ہوئی تو واپس آ جاؤں گی، مگر مجھے آج ہی ہاسٹل جانا ہے، وہ قطعی انداز میں بولی۔ ہاسٹل پہنچ کر اس نے صبح کالج جانے کے لیے اپنی تیاری مکمل کی اور پھر اپنے نوٹس مکمل کرتے ہوئے زرکاش کی کال کا انتظار بھی شروع کر دیا تھا۔ پچھلے 4 دنوں سے وہ اس کی کالز اگنور کر رہی تھی اور اب جب اسے شدت سے انتظار تھا تو وقت تھا کہ گزر ہی نہیں رہا تھا۔ 11 بجنے میں کچھ وقت باقی تھا جب تھکن سی محسوس ہونے پر اس نے کتابیں سمیٹ کر تکیہ سنبھال لیا تھا۔ زرکاش سے بات کیے بغیر وہ سونا نہیں چاہتی تھی، نہ ارادہ تھا، مگر یہ دواؤں کا ہی اثر تھا کہ غنودگی کب طاری ہوئی اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب اچانک آنکھ کھلنے پر وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ اس نے فون چیک کیا مگر کوئی کال کوئی میسج تک زرکاش کا نظر نہیں آیا تھا۔ بلا سوچے سمجھے اس نے اسی وقت زرکاش کو کال کی۔ دراج، سب خیریت تو ہے؟ اس کی خاموشی پر وہ تشویش میں مبتلا ہوا۔ مجھے آپ سے معافی مانگنی تھی، اس لیے کال کی۔ کیا؟ زرکاش کو اپنی سماعتوں پر شبہ ہوا۔ مجھے معاف کر دیں، مجھے آپ سے اتنے غلط طریقے سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ خفیف سے لہجے میں بولی۔ دراج، رات کے 3 بجے تم نے صرف یہ کہنے کے لیے مجھے کال کی ہے؟ نہیں، آپ کو یہ بھی بتانا تھا کہ میں آپ کی ناراضگی بالکل برداشت نہیں کر سکتی۔ غلطی میری تھی، اس لیے بہت گلٹی فیل ہو رہا تھا، سو اس وقت آپ کی نیند ڈسٹرب کرنے پر مجبور ہو گئی۔ آپ کے ناراض ہونے سے لگ رہا ہے ساری دنیا مجھ سے خفا ہو گئی ہے، وہ ندامت سے چور لہجے میں بولی۔ میں بس تھوڑا سا ناراض ہوا تھا، لیکن اب وہ تھوڑی بہت ناراضگی بھی ختم، اب تم پریشان نہ ہو، وہ نرم لہجے میں بولا۔ آپ کو دوبارہ سونے کی اتنی جلدی ہے کہ 2 منٹ میں راضی ہو کر جان چھڑا لی، وہ خفت سے بولی۔ احمق لڑکی، ہمیشہ منفی مت سوچا کرو، تمہاری پریشانی محسوس کر کے ہی میں ساری ناراضگی بھول گیا ہوں کیونکہ میں تمہیں پریشان نہیں دیکھ سکتا، مگر اب سوچ رہا ہوں کہ تمہاری معذرت نظر انداز کر کے ناراضگی طویل کر دوں اور کال ڈسکنیکٹ کر دوں۔ جی نہیں، مجھے پتہ ہے آپ ایسا کر ہی نہیں سکتے۔ اچھا، اب اتنا یقین اور بھروسہ کیسے ہو گیا تمہیں مجھ پر؟
सरकाश का अंदाज जताता हुआ था। आप ताना देकर मुझे मज़ीद शर्मिंदा करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, वो संजीदगी से बोली। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा। पता है मुझे तुमसे जो तवक्कात हैं, जाने अनजाने में तुम उन पर पानी फेर देती हो। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के कुछ तरीक़ाकार, कुछ असूल होते हैं। अंधाधुंध भाग कर कोई मंजिल, कोई मकसद हासिल नहीं होता। तुम्हारा बस एक मसला है कि तुम बहुत जज्बाती हो। हद से बढ़ने वाली कोई भी चीज़ फ़ायदेमंद नहीं होती, नुकसानदेह ज़रूर हो सकती है। ज़्यादा कुछ अब नहीं कहूँगा, वरना फिर लेक्चर देने का गिला करोगी। आपके लिए जज्बाती होने पर मुझे फ़ख्र है। मोहब्बत का शुमार चीज़ों में नहीं होता। ये वो जज्बा है जिसकी हदें कोई मुकर्रर नहीं कर सकता। मैं आपकी मोहब्बत में किसी फ़ायदे या नुकसान को खातिर में नहीं ला सकती। उसके मध्यम संजीदा लहजे पर वो कुछ कह नहीं सका। मैं आपकी हर बात को समझती हूँ और ये भी जानती हूँ कि आप मुझ में अपनी ज़िंदगी के वो कीमती साल सांस लेते देखना चाहते हैं जो आप नहीं जी सके थे। वो कीमती साल जो आपने दायरे गैर में अपनों की खुशियाँ समेटने के लिए वक्फ कर दिए थे। मैं आपको मायूस नहीं करना चाहती, आपको खुश देखना चाहती हूँ। जिस बात में पागल होकर मैं गलतियाँ कर जाती हूँ, आप मुझे डांट दिया करें, बुरा भला कह दिया करें, मगर आइंदा नाराज़ होकर इतनी खामोशी से दूर मत जाइएगा जैसे आज गए थे। थैंक्स दुराज, मुझे समझने के लिए और मुझे 7वें आसमान पर पहुंचाने के लिए भी। और थोड़ा बहुत कभी नाराज़ होने का हक़ तो दो मुझे। डांट तो ठीक है, लेकिन मैं क्यों बुरा भला कहने लगा तुम्हें? तुम तो छोटी सी प्यारी सी डोल हो मेरी। मैं कोई डोल शोल नहीं आपकी। उसके एकदम बात काटने पर वो महजूज होता धीरे से हंसा। सो जाएं आप, मेरी वजह से नींद ख़राब हो गई आपकी। शब्बा खैर। सपाट लहजे में बोलती वो फ़ौरन ही लाइन डिस्कनेक्ट कर गई थी। ये खुश्क इंसान तो मुझे नफसियाती बना देगा। इसे सर करने से बेहतर कोई पहाड़ सर कर लूँ तो कुछ तो नाम होगा। बाल समेटती वो बड़बड़ाते हुए बेड से उतरी। नींद तो क्या खाक आनी थी, मिजाज भी कड़वे हो गए थे। इलेक्ट्रिक केटल में काफ़ी तैयार करके वो वक्त गुजारी के लिए एक किताब खोलकर बैठ गई थी। तभी फ़ोन पर आती कॉल ने उसे हैरान कर दिया। आप सोए नहीं? नींद तो उड़ा दी तुमने। कॉफ़ी की तलब होने लगी तो कॉफ़ी बनाकर सोचा तुमसे भी पूछ लूँ, पियोगी कॉफ़ी? जी हाँ, मैं भी कॉफ़ी बनाकर अभी आकर बैठी हूँ और आपकी कॉल आ गई, वो बोली। शुक्र है कि तुम जाग रही हो, वरना मैं तो वैसे भी तुम्हारी नींद डिस्टर्ब करके बदला लेता। बात भी नहीं सुनी मेरी और लाइन काट दी। ये बात फ़ोन पर गुफ्तगू के आदाब के ख़िलाफ़ है। सरकाश, कभी कभी तो मुझे लगता है कि आपने 10 साल यूरोप में नहीं, लखनऊ में गुजारे हैं। उसके मुस्कुराते लहजे पर वो हंसा। मैं हॉस्टल में हूँ। बजिया और बाकी सब भी बहुत रोक रहे थे, मगर मैं आ गई। कॉलेज भी जाना था इसलिए। सुबह कॉलेज जाना है और तुम इस वक्त सोने के बजाय कॉफ़ी और मुझ पर वक्त बर्बाद कर रही हो। सरकाश ने उसे घुरका। मेरा ख्याल है इस वक्त आप भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं, और नींद तो मेरी पूरी हो चुकी है। आप अपनी फ़िक्र करें, वो इत्मीनान से बोली। तुमसे बात करके मेरा वक्त बर्बाद नहीं होता, इसलिए नींद की मुझे परवाह नहीं। वैसे इस बात में कोई शक नहीं कि तुम बहुत अच्छी हो। सरकाश, पता है क्या, आपने एक तवील अरसा रोमानिया में गुजारा है, मगर रोमानवियत आपको छू कर भी नहीं गुजरी। आपको यह भी नहीं पता कि जो लड़की आपसे बेतहाशा मोहब्बत करती है, उससे फ़ोन पर बात किस तरह करनी चाहिए। वो उसके कोफ्तज़दा लहजे पर धीरे से हंसा। एक बात बताओ, तुम्हें सारे ख़तरनाक काम जल्दी जल्दी क्यों करने हैं? मोहब्बत, रोमांस और फिर शादी का भूत भी सवार हो गया। वो उसे तंग करने वाले अंदाज में बोला। मैं क्या करूं फिर? आप हैं ही इतने अच्छे कि मोहब्बत को भी आपसे मोहब्बत हो जाए, और रोमांस वाली बात तो बिल्कुल गलत है। लेकिन मौका मिलेगा तो आपकी कसम पीछे नहीं हटूंगी। बहुत मार खाओगी मुझसे। सरकाश के घुरकने पर वो ढिठाई से हंसी। और हाँ, शादी का भूत तो मुझ पर बचपन से सवार है। यकीन करें, मुझे तो बहुत ही शौक़ है शादी का। मेरा बस चले तो गन पॉइंट पर भी आपके साथ निकाह पढ़वाने से ना चूकूँ। वो अपनी बात पर खुद ही हंसती चली गई। मेरे अल्लाह, मुझे समझ नहीं आता तुम्हारा होगा क्या। क्या करूं मैं तुम्हारा, बेशरम लड़की। तुम तो कोई भी बात कहने से नहीं चूकती। सरकाश के कहने पर वो बेसाख्ता हंसी। मुझे तुमसे कुछ कहना था। सरकाश के एकदम संजीदा लहजे पर वो चौंकी। तुम जानती हो शिजरा की शादी करीब है। ऐसे मौका पर मैं चाहता हूँ कि हम सब एक साथ हों, सारी नाराज़ी और इख्तलाफात भुलाकर। सरकाश की बात सुनते हुए नागवारी की एक लहर उसके दिलो दिमाग में उठी थी। ये बात आप अपने घर में सबको समझाएं। शिराज ने मेरे घर से निकलते निकलते भी मुझे बेइज्जत करने का मौका नहीं गंवाया, लेकिन फिर भी मैं ताई अम्मी से हर चीज़ के लिए माफ़ी मांग कर निकली थी। ये और बात है कि उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी। वो घर की बड़ी थी, उनके दिल में मेरे लिए या मेरी बहन के लिए कोई जगह होती तो यूँ खूनी रिश्तों के चीथड़े ना उड़ते। उनकी ही शह पर उनकी औलादों ने हमारे साथ वो सलूक किया जो किसी जानवर के साथ भी नहीं किया जाता। आप कुछ भी कहें, मगर ये सच है कि आपके घर वालों की वजह से ही आज मैं घर से बेघर बैठी हूँ। आपकी खातिर मैं सब कुछ भूलकर शिजरा आपी की शादी में पूरे खलूस से शिरकत करने के लिए तैयार हूँ। आप बोलें शिराज से कि वो आकर मुझसे माफ़ी मांगे। जहाँ मेरी गलती है मैं माफ़ी मांगूंगी,
ताई अम्मी अपनी बेटियों کو بھیجیں میرے پاس، میری بہن کے پاس، لیکن اس سب کے بغیر تو وہ سب نہیں ہو سکتا جو آپ چاہتے ہیں، اور اس بات کا بھی یقین رکھیں کہ آپ کے گھر میں کوئی آپ کی اس خواہش کو قبول نہیں کرے گا۔ تائی امی اپنی تینوں اولادوں کی مرضی کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاتی، جبکہ آپ کے بھائی بہن مجھ سے اتنی نفرت اور خار کھاتے ہیں کہ آپ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ میں تو یہی کہوں گی کہ میری وجہ سے آپ اپنے گھر کی خوشی خراب مت کریں، میرے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن مجھے فرق پڑے گا دراج، وہ اتنا ہی کہہ سکا تھا۔ میرے لیے یہی بہت ہے۔ میں چاہتا ہوں تم میرے ساتھ امی سے ملنے گھر چلو۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے آپ کے گھر سے گالیاں اور دھکے دے کر نکالا جائے۔ شیراز کا ہاتھ پہلے روک سکے ہیں آپ؟ اپنے گھر والوں کو زہر اگلنے سے کبھی روک سکے ہیں آپ؟ اس کے سوال پر وہ خاموش رہا۔ آپ صرف اپنی خواہش کا ذکر گھر میں سرسری طور پر کر کے دیکھ لیں، پھر آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کے بھائی بہن اور ماں کس حد تک آپ کی خواہش کا احترام کرتے ہیں۔ خیر اب چھوڑیں ان سب باتوں کو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اور آپ کل آ رہے ہیں ہاسٹل؟ اس نے بات ختم کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں آتا ہوں کل۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ اس کو مزید کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر وہ لائن ڈسکنیکٹ کر گئی، مگر زرکاش کو گہری سوچ میں ضرور ڈال گئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ دراج نے جو کہا وہ غلط بھی نہیں ہے، اس کے گھر میں کوئی بھی دراج سے تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ اس کا اندازہ اسے تب ہی ہو گیا تھا جب نئے گھر کی خوشی میں آج دی جانے والی دعوت میں رائما کو بھی نہیں پوچھا گیا۔ حالانکہ اپنی بہنوں کو اس نے تاکید کر دی تھی کہ رائما کے سسرال میں دعوت ضرور دی جانی چاہیے، مگر اس کی تاکید کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی تھی، لہٰذا اس نے شزرا سے کوئی باز پرس بھی نہیں کی دعوت میں رائما کی غیر موجودگی پر۔ جہاں بات کی اہمیت نہ ہو وہاں بحث و تکرار یا سوال جواب سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اپنے گھر والوں کے لیے ہی ایک طویل عرصہ گھر سے دور رہ کر اس نے عزت اور قدر تو حاصل کر لی تھی، لیکن فیصلے کرنے اور مداخلت کا حق کھو دیا تھا۔ یہ بات اسے کسی نے زبان سے تو نہیں، البتہ اپنے عمل اور رویوں سے سمجھا دی تھی۔ آپریشن تھیٹر کے باہر ایک ایک لمحہ پل صراط پر سے گزر رہا تھا۔ سر جھکائے بیٹھے راسب بالکل ساکت تھے، کسی مجسمے کی طرح، زندگی کی رمق تک ان میں دکھائی نہیں دے سکتی تھی۔ ساری رات وہ ایک ہاسپٹل سے دوسرے ہاسپٹل بھاگتے رہے تھے، مگر کوئی بھی ڈاکٹر پولیس کی مداخلت کے بغیر رجاب کو ہاتھ لگانے کے لیے بھی تیار نہ تھا۔ قیامت کی ان گھڑیوں میں راسب اور ندا کو یہ ہوش ہی نہیں رہا تھا کہ وہ کسی کی مدد لیتے۔ دونوں کے ہی اعصاب شل ہو چکے تھے۔ ندا کو یہ بھی یاد نہ رہا تھا کہ ان کے تایا زاد بھائی کرائم برانچ میں آفیسر ہیں، اور جب یاد آیا تو انہوں نے اپنا سر پیٹ لیا۔ ندا کی کال پر ان کے وہ کزن فوری طور پر مدد کے لیے آ پہنچے تھے۔ جس وقت رجاب کو آپریشن تھیٹر میں لے جانے کی تیاری کی جا رہی تھی، صبح کا اجالا پھیل چکا تھا۔ ندا کے کزن نے حاذق سے فون پر رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر اس کا فون آف جا رہا تھا۔ حاذق کے گھر میں جس سے ندا رابطہ کر سکتی تھی انہوں نے رابطہ کیا تھا، مگر کوئی بھی کال ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ اس صورتحال میں ندا کے کزن پولیس کے ہمراہ حاذق سے بات کرنے اس کے گھر چلے گئے۔ تب تک بھی حاذق کی طرف سے کسی کی کال نہیں آئی تھی۔ رجاب کو آپریشن تھیٹر میں گئے 2 گھنٹے گزر چکے تھے جب حاذق کے ماں باپ ہاسپٹل پہنچے تھے۔ حاذق تو ایک عرصہ بعد یہاں واپس آیا ہے، مگر تم لوگوں کو تو معلوم ہے کہ شہر کے حالات کیسے ہیں۔ رجاب کو اتنی رات میں اس کے ساتھ بھیجا ہی کیوں تھا؟ ہمیں تو کانوں کان خبر نہیں تھی، ورنہ تو میں ہرگز حاذق کو اجازت نہ دیتی اور طور پولیس کو گھر پر بھیج دیا۔ ہم آ تو رہے تھے، تھوڑا صبر تو رکھنا چاہیے تھا۔ حاذق کی ماں نے آتے ہی برہمی کا اظہار کرنا شروع کر دیا تھا۔ ان کو رجاب کی فکر نہیں بلکہ پولیس کا خوف کھینچ لایا تھا۔ ان کی بے حسی پر ندا ضبط نہیں کر سکی تھی۔ حاذق سے رجاب کا ایک رشتہ بند چکا ہے تائی جان، ہم کس طرح اسے انکار کر سکتے تھے؟ رجاب نہیں جانا چاہتی تھی، مگر ہم حاذق کو ناراض نہیں کر سکتے تھے۔ وہ ناسمجھ بچہ نہیں تھا، ہم نے ہی غلطی کی اس پر بھروسہ کر کے۔ اس کے دل میں اللہ کا خوف بھی نہیں۔ کیا سوچ کر وہ رجاب کو مرنے کے لیے چھوڑ کر بھاگ گیا، صرف اپنی جان بچانے کے لیے؟ رجاب لاوارث نہیں تھی۔ حاذق میں اتنی انسانیت تو ہونی چاہیے تھی کہ ہمیں ایک فون کر کے اطلاع ہی کر دیتا۔ ہم تو اب بھی اس کی لاش ہی اٹھا کر لائے ہیں سڑک سے، چند سانسوں کے سوا اس میں بچا ہی کیا ہے؟ ایک انجان شخص ہمیں فون پر خبر نہ دیتا تو ہمیں معلوم ہی نہ ہوتا کہ حاذق کس طرح رجاب کو موت کے منہ میں دھکیل کر ہمارا بھروسہ توڑ چکا ہے۔ ہمیشہ دھیمی آواز میں بات کرنے والی اور عزت سے پیش آنے والی ندا غم و غصے سے چیخ اٹھی تھی۔ ان کو راسب کی وہاں موجودگی کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ تم بار بار کیوں حاذق کو الزام دے رہی ہو؟ اپنی جان بچانے کے لیے وہ کیا کرتا؟ میرا بیٹا کس حال میں گھر تک پہنچا یہ میں ہی جانتی ہوں۔ میرا تو کلیجہ منہ کو آ گیا تھا اس کی حالت دیکھ کر۔ وہ اب تک اپنے حواسوں میں نہیں ہے، اوپر سے پولیس کے سوالوں نے اسے مزید حال سے بے حال کر دیا ہے، جیسے حاذق نے جان بوجھ کر خود کو اور رجاب کو خطرے میں ڈالا تھا۔ تم چاہتی کیا ہو؟ یہی کہ حاذق بھی اسی ہاسپٹل میں لبے دم پڑا ہوتا، وہ اپنی جان نہ بچاتا، گولی کھا لیتا، اس کی لاش دیکھ کر تمہارے سینے میں ٹھنڈ پڑتی، یہ چاہتی ہو تم؟ رجاب کے لیے واویلا کر رہی ہو تم، یا میرے بیٹے کی جان بچ جانے پر؟ شرم آنی چاہیے تمہیں۔ حاذق کی ماں بری طرح ندا پر برسی تھی۔
शर्म हाजिक को आनी चाहिए जो मुंह छुपा कर बैठा है घर में। शर्म आप सबको आनी चाहिए। आप में से किसी ने ये तक जानने की कोशिश नहीं की कि रिजाब जिंदा भी है या नहीं। हाजिक खा लेता सीने पर गोली, मगर ऐसी बुज़दिली का काम नहीं करता। बस करो निदा, तुम हमारे ख़ानदान की बहू हो, तुम्हें हक़ नहीं हमसे ऐसे बात करने का। आज तक रासिब ने कभी मुझसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं की। रासिब के ताया इस बार सख्त लहजे में बोले। रिजाब की परवरिश मेरे हाथों में हुई है, उसके लिए मैंने दिन रात एक किए हैं। उसके लिए बोलने और पूछने का मुझे हक़ है और मैं वही कहूँगी जो सच है। हाजिक की बुज़दिली और बेहिसी ने रिजाब को इस हाल में पहुँचाया है। शदीद गुस्से में बोलते हुए निदा ने रासिब को देखा जो अपने ताया के मुकाबिल आ रुके थे। हाजिक कहाँ है? उसे यहाँ हर हाल में मौजूद होना चाहिए था, तो फिर वो यहाँ क्यों नहीं? रासिब ने सवाल किया। उसकी हालत यहाँ आने के काबिल होती तो सिर्फ हम यहाँ खड़े बेइज्जत न हो रहे होते। शोहर के कुछ कहने से पहले ही हाजिक की माँ हत्थे से उखड़ कर बोली। रिजाब को लावारिसों की तरह सड़क पर छोड़कर वो अपने घर तक पहुँच सकता है, मगर ये जानने की हालत में नहीं है कि रिजाब किस हाल में है। अगर ऐसा ही था तो पुलिस को उसने बयान कैसे दिया? उसे घर पर नहीं यहाँ होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ जो इस वक्त ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है वो उसकी मनकूहा है। रासिब का बिफरता लहजा बुलंद होता चला गया था। रासिब, मैं हूँ यहाँ तुम लोगों की मलामतें झेलने के लिए। जो इल्ज़ाम लगाने हैं मुझ पर लगाओ। मेरा बेटा मौत के मुंह से निकल कर आया है, उसके खिलाफ फिर भी बातें सुनने पर मैं मजबूर हूँ। तुम और तुम्हारी बीवी ये साबित करना चाहते हैं कि हाजिक मुजरिम है, ये सब कुछ उसने जानबूझकर किया है। रासिब के ताया भी बरहम होकर बोले। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। अब जो बात करनी है हाजिक से करनी है, क्योंकि वही है जो 2 पैरों वाले कुत्तों से डरकर भागा था मेरी बहन को 4 पैरों वाले कुत्तों के दरमियान मरने के लिए छोड़कर। रासिब की बुलंद आवाज़ कॉरिडोर में गूंजी। 5 घंटों के तवील ऑपरेशन के बाद उसे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया था। इजाज़त मिलने के बावजूद रासिब उसे एक नज़र भी देखने की हिम्मत नहीं कर सके थे। लर्ज़ते कदमों से निदा रूम में दाखिल हुई, मगर वहाँ उन्हें रिजाब नज़र नहीं आ रही थी। सफ़ेद पट्टियों में जकड़ा बस एक चेहरा था। निदा की सिसकियाँ चीखों में बदलने लगी थीं। तेज़ी से वापस पलटती वो रासिब तक जा पहुँची थी। मेरा फ़ैसला, मेरी बहन, मेरा ख़ानदान, ये है आपका फ़ैसला, ये है आपका ख़ानदान, ये हैं वो लोग जो आपकी बहन पर जान छिड़कते थे। रासिब का गिरेबान झंझोड़ती वो ज़ारो कतार रोती चीख रही थी।